و تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ ہمیں اللہ نے اپنی زندگی میں ایک اور فرصت و موقع عنایت فرمایا ہے۔ ماہ محرم الحرام نئے سال کے اندر مجالس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام برپا کرنے کے لیے ان مجالس میں شرکت کرنے کے لیے موقع دیا، اور ان مجالس کے اندر ہمیں عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کی توفیق نصیب ہوئی ہے۔ اس سال کا محرم خصوصاً بہت اہمیت رکھتا ہے، چونکہ اس سال ہمیں ایک نئی کربلا بھی ہم نے دیکھی ہے اور اس سے گزرے ہیں، اور وہ شہادت رہبر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی قدس سرہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہے۔ اور بالکل اسی طرح جس طرح امام حسین علیہ السلام نے جو نقش قدم چھوڑا ہے، جو سرمشق امام علیہ السلام نے لکھی ہے، اسی کے مطابق رہبر شہید نے عمل کیا اور راہ خدا میں جان دی، اور ان کے ساتھ شہداء نے، اور بالکل ہر چیز تکرار ہوئی ہے کربلا والی۔ یزیدیت تکرار ہوئی ہے، البتہ یزیدیت ہر دور میں مقرر ہے، تکرار ہوتی چلی آ رہی ہے، لیکن کوئی قیام نہیں کرتا تھا امام حسین علیہ السلام کی طرح۔ جس طرح علامہ اقبال کو آرزو تھی، حسرت تھی کہ کوئی اس دنیا میں قافلہ حجاز میں، امت رسول اللہ میں، امت اسلامیہ میں کوئی کردار ایسا بھی ہو جو امام حسین علیہ السلام کی طرح قیام کرے۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، کہ قافلہ حجاز میں کمی اگر نظر آتی ہے، ہر کردار موجود ہے امت رسول اللہ میں، لیکن علماء ہیں، پیشوائیت ہے، حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، اور اہل علم ہیں، مدرسے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن قیام کرنے والا یزیدیت اور ظلم کے خلاف قیام کرنے والا نہیں ہے، اور وہ آپ آج کی نسل کو میسر آ گیا ہے۔ اس لیے یہ نسل بہت خوش قسمت و خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا رہبر عطا کیا ہے، ایسا نظام عطا کیا ہے، جنہوں نے کربلا کو عملی کر کے دکھا دیا ہے۔ وہ لوگ جو کربلا کے قصے پڑھتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو کربلا کا میدان سجاتے ہیں اور اپنے امام کی اقتداء میں، پیروی میں اسی طرح جان دے دیتے ہیں اور دین بچاتے ہیں، دین کو زندہ کرتے ہیں، نظام ولایت کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، اور علماء و ذاکرین و شعراء و خطباء انہیں اس موضوع کو زیادہ آج کی دنیا کے لیے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر چند رہبر شہید نے جو قیام کیا ہے، جو قربانی دی ہے، تو مطلب ادھورا نہیں چھوڑا، کسی ذاکر خطیب کی گنجائش نہیں چھوڑی کہ باقی کام وہ کریں گے آ کر، یہ تو اپنے ضمیر کی ذمہ داری انجام دیں گے اگر آج کی کربلا کا بھی بیچ میں ذکر کرتے ہیں۔ اور اگر یہ سارے طبقات ذمہ داری کا احساس کریں تو محرم کافی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق کہ ایک محرم کافی ہے زمین سے یزیدیت کا سایہ منحوس ختم کرنے کے لیے، اور زمین پر نظام الہی، نظام عاشورہ، نظام غدیر قائم کرنے کے لیے ایک محرم کافی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ محرم حسینی محرم ہو، اور وہ زینبی محرم ہو، وہ تاجرانہ محرم نہ ہو۔ تجارتی محرم آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، اور صرف لوگوں کی جیبیں بھرتی ہیں، باقی کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ یزید پر کوئی اثر پڑتا ہے، نہ کسی ستمگر پر اثر پڑتا ہے۔ لیکن زینبی محرم ہو، حسینی محرم ہو، تو پھر یزید اور یزیدی نظام پر اثر پڑتا ہے، وہ ختم ہوگا۔ اور یہی محرم ہم نے دیکھ لیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ ما ہارچ داریم از سید الشہداء داریم، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امام حسین علیہ السلام کے طفیل اور امام حسین علیہ السلام کے توسط سے اور صدقے سے ہے۔ یعنی ہم نے کربلا سے، انہی مجالس سے انقلاب سیکھا ہے، انہی مجالس سے یزیدیت کا مقابلہ سیکھا ہے۔ آج آپ نے دیکھ لیا دنیا میں کون ہے جس میں یہ جرأت تھی کہ وہ ٹرمپ کے مقابلے میں، امریکہ جیسے ستمگر کے مقابلے میں کھڑا ہوتا، جس کا سن کر ٹانگیں کانپتی تھی لوگوں کی، پنڈلیاں کانپتی تھی لوگوں کی، جس کا نام سن کر سر جھک جاتے تھے۔ امریکہ کا صدر، امریکہ کی فوج، امریکہ کا اسلحہ، اس کے سامنے کسی کی جرأت ہے؟ بڑے بڑوں کی جرأت نہیں تھی، لیکن بالآخر کربلا کے میدان سے بنے ہوئے اور ذکر کربلا سے تربیت یافتہ وہ کھڑے ہو گئے اور جان دی، کربلا کے شہداء کی طرح جان دی، اور آج کے یزید کو جو بدرجہ زیادہ طاقتور تھا اس کو ذلیل بھی کر دیا، اس کو سرنگون بھی کر دیا۔ اور یہ ابھی تسلسل ہے، انشاءاللہ عنقریب
یہ یزیدی نظام بھی صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور الہی نظام، ولایت کا نظام، اس کا پرچم پوری دنیا پر لہرائے گا۔ یہ زندہ کربلا ہے جو آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، مشاہدہ کیا ہے، اور اس کا ذکر اگر مجالس میں نہیں ہوتا تو یہ مجالس جو آج کی کربلا اور آج کی قربانیاں اور آج کے زمانے کا اس میں ذکر نہ ہو تو یہ مجالس تجارتی ہی ہوں گی، یہ حسینی مجلس نہیں ہوگی، یہ اہل البیت کی طرز کی مجلس اور اہل البیت کی پسند کی مجلس نہیں ہوگی۔ ہماری دعا ہے، آرزو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ مومنین کو توفیق عطا فرمائے اور وہ پاکستان کے اندر اس آمادگی کے ساتھ محرم برپا کریں کہ امن و امان بھی قائم رہے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی کربلا بھی لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، تاکہ ہر ملک اور ہر مملکت اور ہر قوم اور ہر ملت کے اندر جذبہ حسینی، شجاعت حسینی و غیرت حسینی زندہ ہو۔ یہ مجالس کی ذمہ داری ہے، یہ مجالس کا فریضہ ہے، یہ مجالس برپا کرنے والوں کا، کروانے والوں کا، شرکاء کا یہ فریضہ ہے، اور اس کے لیے ملت پاکستان آمادہ ہے آج کی کربلا سننے کے لیے اور یزیدیت کے خلاف قیام کے لیے، جس کا مشاہدہ اور جس کا ثبوت پاکستانی قوم نے مینار پاکستان 13 جون کو محرم کے آمد پر پیش کر دیا ہے کہ وہ اس کربلا کو چاہتے ہیں، اس کربلا میں آنا چاہتے ہیں، اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اب اگر اس کے باوجود بھی نہیں ہوتا تو وہ ظاہر تاجر طبقہ جس طرح اس نے دین کو متاثر کیا ہے، اسی طرح مجالس کو بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ان مجالس کے امن و امان کے ساتھ برپا ہونے کے لیے اور با مقصد عزاداری و با مقصد مجالس کے لیے اللہ تعالیٰ مومنین کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ جو سلسلہ ہمارا عشرہ محرم کی مجالس کا ہے، اس میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے ہم کربلا کو سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بھی کربلا کو سمجھنے کے لیے مومنین کے اختیار میں ہے۔ لیکن بہترین منبع کربلا کو سمجھنے کا وہ یہ کہ خود امام حسین علیہ السلام سے ہم سنیں بغیر کسی واسطے کے، کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام مقدس کربلا میں مدینہ سے لے کر عصر عاشور تک، شہادت تک مسلسل کربلا کو کھول کے بیان کیا ہے، اپنے قیام کا مقصد بیان کیا ہے، اور قیام کربلا و عاشورہ سے متعلقہ ہر موضوع کو اپنی زبان مبارک سے بیان کیا۔ بعض جگہ تحریر کیے ہیں مطالب، اور زیادہ تر انہیں زبانی بیان کیا ہے مختلف طبقات اور مختلف افراد کے سامنے، چونکہ ایک ہدف سید الشہداء علیہ السلام کا لوگوں کو مقصد کربلا بتانا و سمجھانا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے کے لوگ بھی امام کا مقصد نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ امام کیوں قیام کر رہے ہیں، باقی ساری دنیا خاموش ہے، بڑے بڑے جید علماء، صحابہ، زادے، تابعین، فقہاء، علماء، جید لوگ سارے چپ ہیں، خاموش ہیں، یا یزید کے حامی ہیں یا خاموش ہیں، اور ایسے میں امام حسین علیہ السلام یہ یزید کے خلاف ہیں، یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے اور یزید کے خلاف قیام انہوں نے انجام دیا ہے، تو کیوں؟ یہ سوال تھا لوگوں کے لیے، اور زیادہ تر لوگ تو مطمئن نہیں تھے کہ یزید کی حکومت میں کوئی انہیں ایسی چیز نظر نہیں آتی تھی کہ ہم کیوں قیام کریں، یزید کی حکومت پہلی حکومتوں کی طرح ہے، جس طرح ان حکومتوں کے بارے میں بنو امیہ نے یہ نظریہ، سیاسی نظریہ بنو امیہ نے بنایا اور بنوایا، جو آج آپ کو میڈیا پر پاکستانی مفتیوں کی زبان سے سننے کو مل رہا ہے تفصیل کے ساتھ، کہ حاکم، کوئی بھی حاکم ہو، ظالم ہو، فاسد ہو، مجرم ہو، شرابی ہو، زانی ہو، جب کوئی حاکم حکومت میں آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کے خلاف نہیں اٹھ سکتے، نہیں بول سکتے، آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اس کا فساد اس کا ذاتی معاملہ ہے، اس کا ظلم اس کا ذاتی معاملہ ہے، اس کی شراب خواری اس کا ذاتی معاملہ ہے، اس کا زانی ڈاکو ہونا یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ مملکت کے امور جب وہ سنبھال لیتا ہے تو مسلمان کو حق نہیں کہ وہ کسی بھی حاکم اور حکمران کے خلاف مخالف ہو جائے اور اس کے خلاف آواز اٹھائے یا قیام کرے۔ یہ سیاسی نظریہ بنو امیہ کا ہے، قرآن کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے صراحت کے ساتھ خلاف ہے، اہل البیت کے خلاف ہے، صحابہ کے بھی خلاف ہے، صحابہ بھی اس نظریے کے قائل نہیں تھے۔ یہ بنو امیہ نے باقاعدہ حکومتی خرچے پر اپنے دور کے دور حکومت کے علماء کو باقاعدہ دربار میں اپنے منسلک کر کے لے کے بھرتی کر کے ان سے یہ حدیثیں بنوائی ہیں، یہ دین بنوایا ہے، سیاسی نظریہ بنوایا ہے۔ یزید کی حکومت
اور ظلم و ستمگری کی حکومت کے جواز کے لیے دین سے، اسلام سے اس کا جواز نکال کے یہ کام کیا۔ اور ظاہر ہے یہ کام مفتی اور مولانا کر سکتے ہیں، خطیب کر سکتے ہیں، عوام یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ عوام ہیں، آپ کسی غلطی کا جواز قرآن سے نہیں نکال سکتے، کسی جرم کا جواز دین سے آپ نہیں نکال سکتے، اس کے لیے عالم دین کی خدمات لینی ہوتی ہیں۔ تو بنو امیہ نے اس معاملے میں کوتاہی نہیں کی، اور انہوں نے اپنے دور کے تمام علماء جو خرید سکتے تھے انہوں نے خریدے، اور جو نہیں بکے انہیں یا مروا دیا، ان کی کردار کشی کی، ان کے اوپر ظلم کیا، ان سے میدان چھین لیا اور انہیں عقوبت خانوں میں ڈال دیا۔ یہ تاریخ بہت اہم ہے بنو امیہ کے دور کے علماء، فقہا اور محدثین و مفسرین و مورخین کی، کہ یہ کس کے لیے یہ علمی خدمات انجام دے رہے تھے۔ چونکہ بنو امیہ کے دور کی تدوین شدہ کتابیں آج کے مفتیوں کے منابع میں شمار ہوتی ہیں، یہ دین سمجھنے کے لیے سب حوالہ دیتے ہیں اس دور کی گڑھی ہوئی اور بنائی گئی حدیثوں کا، جو جعلی ہیں زیادہ تر۔ تو بنو امیہ نے یہ محنت کی ہے، یہ کوشش کی ہے کہ ایسا دین بنایا جائے جس میں ظالم کی حکومت کا جواز پیدا ہو جائے، اور وہ ہوا۔ اور ظالمین تاریخ میں مسلط ہوئے۔ عوام کیوں نہیں بولے ظالمین کے خلاف؟ چونکہ یہ مفتی موجود تھے جو ظلم کے خلاف عوام کے اٹھنے کو، بولنے اور اعتراض کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ یہ دین بھی موجود ہے، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں، چونکہ امام حسین کا دور سیاسی لحاظ سے بنو امیہ کا دور تھا، اور بنو امیہ کی حکومت تھی، 20 سال بنو امیہ کی حکومت گزر چکی تھی، اس میں نظریہ بن چکا تھا، سیاسی نظریہ بن چکا تھا، اور ستمگروں اور ظالموں کے حق میں دین باقاعدہ تدوین ہو چکا تھا، لوگوں کی ذہن سازی ہو گئی تھی۔ لوگوں کو اگر ایک ہفتہ کسی کو مسلسل کوئی پراپوگنڈا کریں تو لوگ اس کو مان لیتے ہیں۔ آپ اس کا بہترین ثبوت ہیں، آپ میڈیا دیکھتے ہیں، میڈیا میں بالکل ایک جعلی خبر جو ہوئی ہی نہیں ہے، اگر ایک ہفتہ تکرارن وہ میڈیا سارا تکرار کرے، سارے چینل پر، ڈیجیٹل چینلز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، ہر پیج کے اوپر وہ خبر اگر تکرار کرے تو ہر آدمی اس کو قبول کر لیتا ہے، مان لیتا ہے۔ مثلا اگر یہ کہا جائے کہ فرض کریں ایک حادثہ نہیں ہوا، کوئی جہاز نہیں گرا، لیکن اگر میڈیا تسلسل کے ساتھ کہے کہ جہاز گر گیا ہے تو لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ گر گیا ہے، چونکہ اتنا زیادہ تکرار کیا جا رہا ہے۔ یہ نفسیات ہے لوگوں کی، کہ جو خبر ان کو جس منبع سے پہنچے اسے نہیں دیکھتے، فقط خبر تکرار ہو، زوردار ہو، اسے قبول کر لیتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ بنو امیہ نے لوگوں کی اس نفسیاتی کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور تکرارن یہ من گھڑت اور جعلی چیزیں لکھوا کر ممبروں پر بیان کروائیں۔ یہ تاریخ کے ثبوت ہیں مسلم، محققین نے تحقیق کر کے وہ نام نکال کے آج ساری دنیا کے سامنے پیش کر دیے ہیں کہ بنو امیہ نے 9000 خطیب، 9000 مفتی کرائے پہ لیے ہوئے تھے، جن کو سرکار سے، دربار سے پیسہ ماہانہ ملتا تھا، اور ان کا کام اہل البیت کی بے حرمتی، حرمت شکنی اور بنو امیہ کے فضائل بیان کرنا تھا۔ یہ 9000 خطیب اگر ایک ملک کے اندر ہر جمعے کے خطبہ میں، ہر مناسبت سے، ہر اجتماع میں تکرار کریں یہ ساری چیزیں، تو کوئی شک بھی نہیں کرتا۔ رسول اللہ کی زبانی، رسول اللہ نے فرمایا تھا بنو امیہ ایسے ہیں، بنو امیہ کا فلاں فرد ایسا ہے، یا یزید کے بارے میں جعلی روایات کثرت سے جب میڈیا بیان کرتا ہے تو لوگ مان لیتے تھے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے جب یزید کی بیعت کا انکار کیا اور اس کے خلاف قیام کیا تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ تو ہماری تعلیم نہیں تھی، ہماری تعلیم تھی کہ حاکم جیسا بھی ہے آپ نے چپ رہنا ہے، اس کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک مقصد، اصل دینی فریضہ، اصل سیاسی فریضہ، اللہ کا حکم لوگوں کو بیان کرنا تھا۔ اس لیے امام علیہ السلام نے کوئی موقع ضائع نہیں کیا اور ضائع نہیں ہونے دیا۔ ایک ایک فرد کو تبلیغ کی، اجتماع کو تبلیغ کی، کوئی گروہ اگر امام کو ملا اس کو تبلیغ کی، کوئی قافلہ نظر آیا اس کو تبلیغ کی، کوئی خاتون نظر آئی اس کو تبلیغ کی، کوئی مرد نظر آیا اس کو تبلیغ کی، کوئی مسلم نظر آیا اس کو امام نے یہ دعوت دی، اور غیر مسلم اگر نظر آیا اس کو بھی امام نے دعوت دی اور سمجھایا کہ اس وقت میں کیا کر رہا ہوں، اور اس وقت جو حاکم ہے یزید وہ کون ہے، اس کا پورا فساد واضح کیا، اور پھر یہ لوگوں کو بتایا کہ آپ کا فریضہ بحیثیت مسلمان و مومن اور بحیثیت انسان کیا بنتا ہے۔ اب یہ وہ حقیقت ہے جو امام علیہ السلام نے خود کھول کے بیان فرمائی۔ امام نے خطیبوں کے سپرد نہیں کیا، کربلا کی وضاحت امام حسین علیہ السلام نے خود فرمائی ہے۔ اس دور میں تھے، خطیب بھی تھے، ذاکر بھی تھے، اور ایسے لوگ تھے، امام نے ان کی خدمات حاصل نہیں کی۔ امام نے یہ کام خود اپنے ذمہ رکھا
مکہ کے اندر 4 مہینے امام نے قیام فرمایا، ایک ایک فرد اور ایک ایک قافلے اور ایک ایک گروہ اور قبیلے سے امام خود ملے اور جا کر خود انہیں دعوت دی، قریبیوں کو دعوت دی، دور والوں کو دعوت دی، اور جو دوسرے شہر تھے وہاں پر اپنے سفیر بھیجے، اپنے نمائندے بھیجے۔ وہاں پر بھی یہ نہیں کہا کہ خطیبوں کو، کوفہ میں خطیبوں اور ذاکروں کو نہیں کہا کہ آپ میرا مقصد واضح کریں، امام نے اپنا سفیر خط لکھ کے خود ان کو اپنا مقصد سمجھا کے بھیجا کہ یہ مقصد ہے اور یہ جا کر انہیں بیان کریں، اور پھر خود فرمایا کہ کوفہ کا میدان ہموار کرو تاکہ میں اس میں آ کر خود بیان کروں کہ یزید کیا ہے اور ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے اور کیا انجام دینا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے آج کے جوان کے لیے، آج کی نسل کے لیے، آج کے علماء کے لیے، آج کے مومن کے لیے، آج کے انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ کربلا کو امام حسین علیہ السلام کی زبان سے سنے، امام حسین علیہ السلام کی زبان سے سمجھے، امام حسین علیہ السلام نے جو مقاصد بیان کیے ہیں وہ ترجیح پہ رکھے، پھر اس کو دیکھے ذاکر خطیب کیا کہتے ہیں یا مصنف مورخ و لکھاری کیا کہتے ہیں، آیا مطابقت ہے جو کربلا امام نے بیان کی ہے، خطیب کی بات امام حسین کے ساتھ ملتی جلتی ہے یا مخالف ہے، تو پھر آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ ممبروں پر جو کچھ بیان ہوتا ہے وہ حقیقت کے کتنے قریب ہے۔ اس لیے آپ تاریخ کی کتاب بھی پڑھیں، اور دوسرا اہم منبع وہ امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے کربلا کو سمجھیں۔ امام علیہ السلام نے مدینہ سے جب آغاز کیا انقلاب کا بیعت کے انکار سے، تو منزل بے منزل آگے بڑھتے گئے، مکہ میں زیادہ وقت گزارا، 4 مہینے سے زیادہ، اور پھر 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو امام علیہ السلام نے مکہ بھی چھوڑ دیا کوفہ کی جانب، اور پھر مکہ سے کوفہ کے چوراہے تک امام علیہ السلام نے مختلف منازل میں قیام کیا، اور کچھ منازل میں قیام نہیں کیا، وہاں سے گزرے، لیکن راستے میں ہر ملاقاتی، ہر شخص جو امام سے نہیں بھی ملنا چاہتا تھا، امام علیہ السلام نے اسے اپنے پاس بلایا، اگر وہ نہیں آیا تو امام خود اس کے پاس چلے گئے اور اسے جا کر دعوت دی۔ وہ تمام امام علیہ السلام کے خطبات، جملات اور گفتگو تاریخ میں موجود ہے۔ یہی کتاب جو بعض علماء نے محنت کر کے تمام تاریخ کی کتابوں سے، روایات سے اکٹھے کر کے ایک کتاب بنائی ہے۔ اس کتاب کا عنوان ہے موسوعۃ کلمات الامام الحسین علیہ السلام، انسائکلوپیڈیا ہے، ایک دائرۃ المعارف ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے تمام عمر بھر میں جو کچھ امام نے بیان فرمایا اور مورخین نے، راویوں نے اسے لکھا، وہ سارا انہوں نے جمع کر کے بیان کیا ہے۔ ہم نے یہ مجموعہ شروع کیا ہے بیان کرنا مدینہ کے عمل سے، کہ جب امام علیہ السلام کو دربار میں ولید نے طلب کیا اور یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا، خط دکھایا یزید کا، اور ساتھ مروان بھی تھا، دھمکی بھی دی، اور امام نے وہاں انکار کیا اور خروج یا قیام کا اعلان کیا۔ اور پھر اس کے بعد منزل بے منزل مکہ رہے، مکہ سے نکلے، ہر منزل پر جو کچھ فرمایا وہ آپ کی خدمت میں بیان ہوا ہے گزشتہ سالوں میں، گزشتہ مجالس کے اندر۔ اس سال اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی اور یہ توفیق جاری رہی انشاءاللہ۔ تو ایک منزل جو امام علیہ السلام نے وہاں پر قیام کیا آ کر، منزل ثعلبیہ ہے۔ ثعلبیہ مکہ اور کوفہ کے درمیان ایک مقام ہے، ایک اسٹیشن ہے، منزل اسٹیشن کہہ لیں آپ۔ اس دور میں جو زمینی سفر ہوتا تھا، قافلے آتے جاتے تھے مکہ اور کوفہ کے درمیان، تو ان اسٹیشنز کے اوپر رکتے تھے قافلے، چونکہ یہاں پانی کا انتظام تھا، یہاں کوئی چشمہ تھا یا نہر تھی یا کاریز تھی۔ آواز کو اگر نہ چھیڑیں یہ ساؤنڈ والے تو زیادہ مہربانی ہوگی، اللہ تعالیٰ اجر دے گا ان کو۔ منزل ثعلبیہ ایک اسٹیشن ہے کاروانوں کے رکنے کے لیے، اور وہاں جہاں پانی ہوتا تھا عموماً وہاں پر پڑاؤ ڈالتے تھے، آتے جاتے قافلے، تجارتی قافلے یا حج پہ آنے والے قافلے وہ وہاں رکتے تھے۔ ان میں سے ایک منزل ثعلبیہ ہے۔ جو بھی مکہ سے کوفہ یا کوفہ سے مکہ جا رہا ہو، چونکہ لمبا راستہ ہے تو یہاں پر ٹھہرتے تھے، انتظام تھا یہاں پر۔ امام علیہ السلام بھی اس منزل پہ رکے، قیام کیا۔ اس سے پہلی منزل جو امام علیہ السلام نے وہاں پر قیام کیا منزل زرود ہے، اور جہاں پر کئی ملاقاتیں امام علیہ السلام کی ہوئیں، جن میں سے سب سے اہم ملاقات زہیر بن قین رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جن کا مفصل ماجرا آپ کی خدمت میں گزشتہ سال بیان کیا ہے۔ اور پھر منزل زرود سے امام نکلے، اور نکل کے لگ بھگ 20 یا 22 میل کا راستہ طے کر کے اگلی منزل پہ پہنچے جو منزل ثعلبیہ ہے۔ وہاں پر امام نے قیام کیا، قافلہ روکا، پڑاؤ ڈالا، اور وہاں جو واقعات پیش آئے، چند واقعات پیش آئے۔ بعض منزلوں پہ
ایک آدھ ملاقات ہوئی، لیکن بعض منزلیں ایسی تھی جہاں پر ایک سے زیادہ ملاقاتیں بھی ہوئیں اور ایک سے زیادہ واقعات یا حادثات بھی وہاں پر پیش آئے۔ ان میں سے امام علیہ السلام جب راوی کے مطابق یہ روایت ابو مخنف نے روایت کی ہے، قال ابو مخنف حدثني ابو جناب القلبی عن عدی ابن حرملہ الاسدی عن عبداللہ ابن سلیم والمزری ابن المشمعل الاسدیین قالا، کہ امام علیہ یہ ابو مخنف روایت کرتے ہیں کہ ان راویوں نے ہمیں بتایا ہے کہ دو فرد عبداللہ ابن سلیم یا عبداللہ ابن سلیم اور والمزری ابن مشمعل، یہ دو شخص امام علیہ السلام سے ملے۔ قالا لما قضینا حجنا لم یکن لہا ہمت الا اللحاق بالحسین علیہ السلام۔ یہ دونوں کوفہ کے رہنے والے تھے، اسد بنی اسد قبیلہ کے تھے۔ یہ کہتے ہیں ہم نے حج کیا، امام علیہ السلام نے حج نہیں کیا، 8 ذی الحجہ کو امام نکل آئے، یہ 12 ذی الحجہ کو حج مکمل کر کے نکلے، اور امام چونکہ ٹھہرتے آ رہے تھے، مسلسل نہیں چل رہے تھے، انہوں نے سفر تیزی سے کیا اور کہا کہ ہمارا ارادہ تھا، پختہ عزم تھا کہ ہم ہر ممکنہ طریقے سے امام حسین علیہ السلام تک پہنچیں، اپنے آپ کو پہنچائیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور ماجرا کہاں پہنچا ہے۔ یہ دونوں کہتے ہیں قال لما قضینا حجنا لم یکن لہا ہمت الا اللحاق بالحسین علیہ السلام فی الطریق لننظر ما یکون من امرہ وشانہ، فقط یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا ماجرا پیش آیا۔ بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا ایک دل کے اندر ایک سسپینس پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا ہوا، دیکھیں جا کر، جیسے کوئی بھی ماجرا ہوتا ہے تو جلدی جلدی موبائل کھولتے ہیں دیکھیں کیا ہوا، اس سے زیادہ کوئی سروکار نہیں ہوتا، فقط یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا، ریلی نکلنی تھی کیا ہوا، نکلی نہیں نکلی، یہ فلاں کام ہونا تھا، خطرہ تھا، پولیس نے اعلان کیا ہم نہیں ہونے دیں گے، لوگوں نے کہا ہم کریں گے۔ تو کچھ لوگ تو ریلی میں شریک ہوتے ہیں، کچھ لوگ گھر میں ہی فقط بے تاب ہوتے ہیں، بڑے مضطرب ہوتے ہیں کہ یہ جاننے کے لیے کہ آخر پتہ تو چلے ہوا کیا، ریلی نکلی نہیں نکلی، پولیس نے روکا نہیں روکا، کوئی پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا، بس اس حد تک دلچسپی تھی، ایک جاننے کا اضطراب تھا، ایک بے تابی تھی جاننے کی۔ ان کے اندر بھی یہی تھا کہ ہم جلدی جلدی دوڑتے ہوئے، اونٹ اور گھوڑے اپنے دوڑاتے ہوئے امام حسین تک پہنچے، کس لیے؟ لننظر، تاکہ ہم دیکھیں کہ امام کے ساتھ کیا ہوا، ان کا معاملہ کہاں پہنچا، ان کے حالات کیا بنے، صرف یہ جاننے کے لیے تیزی سے دوڑ کے امام سے ملحق ہوئے۔ فاقبلنا، تو ہم پہنچ گئے، امام تک پہنچ گئے اور امام سے جا کر ملاقات کی، اور امام نے ہم سے ملاقات بھی کی۔ ہم یعنی اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے یا اپنی سواریوں کو دوڑاتے ہوئے امام تک پہنچے، مسرعین حتی لاحقنا بزرود، دوڑتے دوڑتے گھوڑے دوڑاتے ہوئے، سواریاں اونٹیں ناقے اپنے اونٹنیاں دوڑاتے ہوئے امام تک پہنچے، اور زرود کے مقام پر ہم مل گئے امام کے کاروان سے، یہ دونوں شخص حاجی۔ فلما دنونا منہ اذا نحن برجل من اہل الکوفہ قد عدل عن الطریق حین رأى الحسین علیہ السلام، کہا جب زرود میں ہم پہنچے تو ایک شخص کو دیکھا ہم نے، کوفہ کی جانب سے آ رہا تھا، چونکہ زرود کوفہ کے راستے میں تھا اور امام بھی کوفہ ہی جا رہے تھے، تو وہ کوفہ کی طرف سے آ رہا تھا، اور امام علیہ السلام کا یہ اہتمام شدید تھا کہ جو بھی کوفہ کی جانب سے آتا ہے امام اسے حتماً ملتے، کوفہ کے حالات پوچھتے اس سے کہ کوفہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ یہ کوفہ سے آ رہا تھا تو امام نے اس شخص کو آتے ہوئے دیکھا، امام رک گئے، ٹھہر گئے کہ یہ آئے تاکہ میں اس سے پوچھوں، لیکن اس نے جب دیکھ لیا کہ امام حسین علیہ السلام ہیں اور مجھ سے کچھ پوچھیں گے، اس کوفہ سے آنے والے شخص نے اپنا راستہ ہی بدل دیا، گھوڑا اس نے سواری، گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، موڑ لیا، اور امام حسین علیہ السلام جہاں کھڑے ہوئے تھے تھوڑے سے فاصلے پر، وہاں سے پہلے ہی اس نے گھوڑا موڑ کے اپنا تو دور ہو گیا، امام حسین علیہ السلام سے دائیں بائیں ہو گیا۔ یہ دونوں بھائی جو عبداللہ ابن سلیم یا سلیم اور مزری ابن مشمعل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا یہ منظر کہ یہ شخص امام سے ملنے سے کترا گیا ہے، ہچکچا گیا ہے، اور امام سے ملنا اس نے پسند نہیں کیا، حتماً کوئی ماجرا ہے، کوئی مسئلہ ہے، ورنہ اگر معمولی مسافر ہوتا تو گزرتا جاتا، آگے بڑھتا، امام سے بھی مل لیتا، امام سے بات بھی کر لیتا، امام سے حالات پوچھ لیتا، امام اس سے کچھ حالات پوچھ لیتے، لیکن یہ نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اہم بات ہے۔ اذا نحن برجل من اہل الکوفہ قد عدل عن الطریق حین رأى الحسین، کوفہ سے آتا ہوا شخص امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس نے راستہ موڑ لیا
اور فوقف الحسین کأنہ یریدہ، امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے دیکھتے رہ گئے اور امام انتظار میں تھے کہ یہ آئے اور میں اس سے کچھ پوچھوں، لیکن وہ نہیں آیا۔ ثم ترکہ، پھر امام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس نے ملاقات ہی نہیں کی مجھ سے، ادھر آیا ہی نہیں، راستہ موڑ لیا ہے اس نے، تو امام نے بھی چھوڑ دیا، اس کا پیچھا چھوڑ دیا، اس کو اپنے حال پر، اور اپنا سفر جاری رکھا۔ زرود سے پہلی منزل جہاں پر زہیر بن قین امام علیہ السلام سے ملحق ہوئے تھے، امام نے اب جو قافلہ تھا اس کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ فقال احدنا لصاحبہ، ہم دونوں میں سے ایک نے کہا اذهب بنا الى هذا فنسأله، کہ یہ شخص جو کوفہ سے آیا تھا اور امام سے ملے بغیر راستہ موڑ کے منہ موڑ کے چلا گیا، کوئی اہم خبر ہے اس کے پاس، کوئی اہم بات ہے، امام سے تو نہیں ملا لیکن ہم ملے جا کر اس سے، اور ہم جا کر پوچھیں اس سے کہ کیا ماجرا ہے، کیوں کوفہ سے آ کے امام سے ملنے سے قطرائی کیوں ہو۔ اذهب بنا الى هذا فنسأله فإن كان عنده خبر الکوفہ علمناه، اگر اس کے پاس کوفہ کی کوئی اہم خبر ہے تازہ ترین حالات کی تو یہ ہمیں بتائے، ہم جان جائیں کہ اس وقت کوفہ میں کیا مسئلہ ہے۔ فمضینا حتی انتہینا الیہ، ہم نے اس کا پیچھا کیا، امام نے نہیں کیا پیچھا، امام نے اپنا راستہ لیا، اس کو چھوڑ دیا، لیکن یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ شخص نہیں مل رہا تو ہم نے اس کا پیچھا کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس تک ہم پہنچ گئے۔ فقلنا السلام علیک، یہ دونوں عبداللہ ابن سلیم اور مزری ابن مشمعل، یہ دونوں کہتے ہیں ہم دونوں چلے گئے اور اسے جا ملے، اسے پا لیا ہم نے، اور ہم نے اس پر سلام کہا کہ تجھ پر سلام ہو۔ قال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس نے سلام کا جواب دیا۔ ثم قلنا، پھر ہم نے اس سے پوچھا فمن الرجل، کون ہو تم، تعارف کرو اپنا، کون ہو؟ تو اس نے کہا قال اسدی، میں بنی اسد سے تعلق رکھتا ہوں، جو عربوں کا شناخت کا تعارف کا ایک طریقہ تھا کہ اپنے قبیلے سے اپنے آپ کی پہچان کرواتے تھے کہ میں بنو اسد سے ہوں۔ فقلنا فنحن اسدیان، ان دونوں نے کہا کہ ہم بھی اسدی ہیں، ہم بھی دونوں بنو اسد قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تم بھی بنی اسد قبیلے سے ہو، تو ہم تو قبیلہ بھائی ہو گئے آپس میں۔ فمن انت، تو ہم نے اس سے پوچھا کہ نام کیا ہے آپ کا اے اسدی بھائی، نام کیا ہے تمہارا، ہم بھی اسدی ہیں۔ انہوں نے کہا انا بکیر ابن المصعبہ یا مصعبہ، میں بکیر ابن مصعبہ ہوں، میرا نام بکیر ہے اور مصعبہ کا بیٹا ہوں میں۔ فانتسبنا لہو، ہم نے بھی اپنا تعارف کروایا کہ میں عبداللہ ابن سلیم ہوں اور یہ مزری ابن مشمل ہے، ہم بھی اسدی ہیں۔ ثم قلنا، پھر ہم نے اسے کہا اخبرنا عن الناس وراءک، مجھے ہمیں بتاؤ کہ کوفہ میں اس وقت کیا حالات ہیں، پیچھے جو لوگ چھوڑ آئے ہو آپ کوفہ میں، ان کے بارے میں بتاؤ کہ اس وقت کوفہ کی صورتحال کیا ہے۔ قال نعم، اس شخص نے، بکیر نے کہا کہ ابھی بتاتا ہوں، اور پھر اس نے کوفہ کے حالات بتانا شروع کیے۔ لم اخرج من الکوفہ حتی قتل مسلم ابن عقیل وحانی ابن عروہ، پہلی خبر اس نے یہ بتائی کہ میں جب کوفہ سے نکل رہا تھا اور میرے نکلنے سے پہلے مسلم ابن عقیل اور حانی ابن عروہ دونوں کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ فرأیتہما، میں نے دونوں کی لاشیں دیکھی ہیں، دونوں کے جسد دیکھے ہیں، دونوں کو دیکھا ہے شہادت کے بعد۔ یجران بارجلہما فی السوق، لوگ ان کے پاؤں سے پکڑ کے ان کو گھسیٹ رہے تھے، ان کی لاشوں کو زمین پر، مسلم ابن عقیل اور حانی ابن عروہ کو قتل کر کے، شہید کر کے، اور لاشیں ان کی گلیوں میں پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹ رہے تھے۔ قال، خوب یہ خبر انہوں نے لے لی کہ کوفہ میں اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے۔ قال، یہ دونوں بھائی، یہ دونوں اسدی جنہوں نے اس کوفہ سے آنے والے مسافر سے یہ معلومات لیں، یہ دونوں کہنے لگے فاقبلنا حتی لحقنا بالحسین علیہ السلام، اس شخص چونکہ یہ راستہ چھوڑ کے دوسری طرف جا رہا تھا، اس سے خبر لے کے واپس آئے، ہم راستے پر آئے اور امام حسین علیہ السلام کے کاروان سے ملحق ہو گئے ہم۔ فسایرناہ حتی نزل الثعلبیہ ممسیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہم چلتے رہے، امام کے ساتھ ساتھ قافلہ تھا، ہم بھی پیچھے پیچھے چلتے رہے، حتی امام ثعلبیہ کی منزل پر پہنچے اور وہاں پر شام ہو چکی تھی۔ ثعلبیہ میں جب امام پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 22 ذی الحجہ کا دن تھا، شام کا وقت تھا اور منگل کا دن تھا۔ تاریخ میں دقیق امام کا ورود ہر منزل پر تاریخ سمیت لکھا ہوا ہے کہ منگل کا دن تھا، شام کا وقت تھا، غروب کے قریب قریب ہو گیا تھا وقت، اور 22 ذی الحجہ کا یہ دن تھا۔ یہ جب امام ثعلبیہ پہنچے اور وہاں پر امام نے آ کر فجئناہ حین نزل، امام علیہ السلام ثعلبیہ پہ پہنچے زرود سے نکل کے،
اور پہنچ کے وہاں نزول کیا، یعنی پڑاؤ ڈالا، قافلے کو روک لیا، سوار قافلوں سے اتر گئے، سامان اتارا گیا، جو رات ٹھہرنے کے لیے انتظام اہتمام ہوتا ہے وہ سارا انجام پایا، اور ہم جب امام رکے تو ہم امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فسلمنا علیہ، ہم سلام کیا ہم نے امام علیہ السلام پر، فرد علینا، امام علیہ السلام نے ہمارے سلام کا جواب دیا، فقلنا لہو، ہم نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یرحمک اللہ، اللہ کی رحمت ہو آپ پر، انا عندنا خبرا، ہمارے پاس ایک بہت اہم خبر ہے، بہت ہی اہم خبر ہے، فَإِن شِئْتَ حَدَّثْنَا عَلَانِيَةً وَإِن شِئْتَ سِرًّا، آپ چاہیں تو ہم سب کے سامنے وہ خبر بیان کر دیں، چونکہ ناگوار خبر ہے، آپ اگر اجازت دیتے ہیں چاہتے ہیں تو ہم سب کی موجودگی میں خبر آپ کو بیان کر دیں، بتا دیں، اور اگر آپ کہیں تو علیحدگی میں اور تنہائی میں اور خلوت میں آپ تک یہ خبر پہنچانا چاہتے ہیں۔ فَنَظَرَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، امام علیہ السلام نے نگاہ کی اپنے ساتھیوں کی طرف کہ اس وقت کون کون ہے یہاں کھڑا ہوا، وَقَالَ مَا دُونَ هَٰؤُلَاءِ سِرٌّ، ان سے کوئی پردہ داری نہیں ہے، یہ جو کھڑے ہوئے ہیں ساتھی، ان سے ہماری کوئی پردہ داری نہیں ہے، ان کے سامنے بیان کرو، ہمیں خلوت کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَقُلْنَا لَهُ، ہم نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، أَرَأَيْتَ الرَّاكِبَ الَّذِي اسْتَقْبَلَكَ عِشَاءَ أَمْسِ، آپ کو یاد ہے کہ جب آپ زرود سے چل رہے تھے اور اس وقت ایک سوار کوفہ کی طرف سے آیا، آپ نے اسے ملنا چاہا، آپ نے اس کا انتظار کیا لیکن اس نے رخ موڑ لیا اور آپ سے نہیں ملا، یاد آ رہا ہے آپ کو؟ امام علیہ السلام نے قال نعم، امام نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے، کوئی آ رہا تھا، میں نے اسے ملنا چاہا لیکن وہ نہیں آیا۔ وقد اردت مسألتہ، میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، اس سے کچھ سوال کرنا چاہتا تھا کوفہ کے بارے میں، ہاں مجھے یاد ہے، لیکن وہ آیا نہیں۔ فقلنا قد استبرأنا لک خبرہ، تو ان دونوں نے کہا کہ وہ آپ سے نہیں ملا لیکن ہم نے اس کا پیچھا کیا، ہم نے اس کا تعاقب کیا، ہم اس کے پیچھے گئے اور اس سے خبر لے آئے ہیں، وہ خبر جس کی وجہ سے وہ آپ سے نہیں مل رہا تھا وہ خبر ہم نے اس سے لے لی ہے۔ استبرأنا لک خبرہ، آپ کے لیے اس سے خبر ہے، وکفیناک مسألتہ، اب آپ کو اس سے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ جو وہ جانتا تھا اس نے ہمیں بتا دیا ہے۔ وَهُوَ امْرَأٌ مِّنْ أَسَدٍ مِنَّا، انہوں نے بتایا کہ وہ ہمارے ہی بنی اسد قبیلے کا فرد ہے اور ہم اس کو جانتے ہیں، ذو رأی و صدق و فضل و عقل، ذمہ دار آدمی ہے، سچا آدمی ہے اور صاحب کمالات ہے، عقل و خرد رکھتا ہے، سمجھداری ہے اس کے اندر، اور اس نے ہمیں بتایا ہے، یعنی ایسا لاابالی آدمی یا کوئی سرپھیرا نہیں ہے بلکہ بنی اسد قبیلے کا ایک معتبر شناختہ شدہ عقل مند آدمی ہے۔ وَأَنَّهُ حَدَّثَنَا، اس نے ہمیں بتایا ہے، أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْكُوفَةِ، کہ جب وہ کوفہ سے نکل رہا تھا، کوفہ نکلنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ حتی قتل مسلم ابن عقیل وحانی ابن عروہ، اس شخص نے کہا کہ میں دیکھا، میں نے کوفہ سے نکلنے سے پہلے مسلم ابن عقیل اور حانی ابن عروہ کو شہید کر دیا گیا۔ وحتی رآہما یجران فی السوق بارجلہما، اور یہ بھی اس نے دیکھا کہ ان دونوں کی لاشوں کو پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹ رہے تھے، کوفہ والے گلیوں کے اندر گھسیٹ رہے تھے، یہ بھی دیکھا ہے، ان کی شہادت بھی دیکھی ہے، قتل بھی دیکھا ہے اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ فقال، امام علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی، قال انا للہ و انا الیہ راجعون، آیا استرجاع، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ رحمت اللہ علیہما، اللہ کی رحمت ہو دونوں پر، مسلم ابن عقیل پر اور حانی ابن عروہ پر۔ فردد ذالک مرارن، اور مسلسل تکرارن امام علیہ السلام اس جملے کو دہراتے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رحمت اللہ علیہما، مسلسل امام کئی دفعہ اس جملے کو تکرار کرتے رہے۔ فقلنا، یہ دونوں اسدی بنی اسد کے کوفی امام علیہ السلام سے یہ خبر سنا کے اب امام علیہ السلام کو انہوں نے نصیحت کرنا شروع کی۔ ننشدک اللہ فی نفسک و اہل بیتک، ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ کی خاطر آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ اپنی جان اور اپنے اہل البیت کے لیے آپ کوفہ نہ جائیں، الا انصرفت من مکانک ھذا، آپ یہیں سے واپس چلے جائیں، مزید آگے نہ جائیں، کوفہ نہ جائیں، کیونکہ کوفہ کی خبر آپ نے سن لی ہے، آپ کے سفیر کے ساتھ
کیا کیا انہوں نے سن لیا ہے، آپ کے کوفہ کے اندر جو حامی تھے ان کے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا یہ آپ نے سن لیا ہے، اب ہم آپ کو اللہ کے واسطے کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ بِالْكُوفَةِ نَاصِرٌ وَلَا شِيعٌ، یہ دونوں کوفی اسدی کہہ رہے ہیں کہ کوفہ میں کوئی مددگار اور حامی آپ کا نہیں ہے، اب کوئی کوفہ میں آپ کا پیروکار اور شیعہ نہیں ہے۔ شیعہ لغوی معنوں میں کہا انہوں نے، اصطلاح معنی شیعہ نہیں کہا۔ شیعہ یعنی جو بھی کسی کا ساتھی ہو، کسی کا پیروکار ہو، کسی کے ساتھ کھڑے ہو، جس طرح اصطلاح رائج تھی پہلے، شیعہ علی، شیعہ عثمان، شیعہ فلاں، تو یہ اس معنی میں انہوں نے کہا کہ کوفہ کے اندر کوئی آپ کا حامی، ناصر اور ساتھی اور پیروکار نہیں رہا، سب کی رائے بدل گئی ہے اور سب نے اپنا موقف بدل لیا ہے۔ بل نتخوف ان تکون علیک، بلکہ ہمیں تو یہ خوف ہے کہ کوفی نہ صرف آپ کے حامی نہیں بلکہ آپ کے مخالف بھی ہیں اور آپ کے خلاف بھی ہیں۔ فوصب عنہ ذالک بنو عقیل ابن ابی طالب، جب حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر اور حضرت ہانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر امام علیہ السلام کو پہنچی تو امام علیہ السلام نے ایک تو انا للہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے جب امام کو یہ کہا کہ اب کوفہ میں کوئی بھی آپ کا حامی نہیں رہا، کوئی بھی آپ کا پیروکار اور ساتھی نہیں رہا اور آپ پلٹ جائیں یہاں سے، تو اس وقت امام علیہ السلام نے اپنے کاروان کے افراد پر نگاہ ڈالی اور خصوصاً بنو عقیل پر، حضرت عقیل کی اولاد، چونکہ امام حسین علیہ السلام علی علیہ السلام کی اولاد ہیں، علی علیہ السلام کے دوسرے سگے بھائی عقیل ابن ابی طالب ہیں، ان کے بیٹے ایک مسلم ابن عقیل تھے اور کچھ اور تھے جو امام حسین علیہ السلام کے کاروان میں شامل تھے، اور مسلم ابن عقیل کی اولاد بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کاروان میں شامل تھے۔ امام علیہ السلام نے ان لوگوں کی یہ بات جب سنی یا انہوں نے مشورہ دیا کہ اب کوفہ میں کوئی آپ کا حامی، ناصر، مددگار نہیں ہے اور آپ پلٹ جائیں یہاں سے، تو امام نے اپنے کاروان اور اپنے ساتھیوں پہ نگاہ دوڑائی اور خصوصاً بنو عقیل پر، عقیل ابن ابی طالب کی اولاد جو موجود تھے ان کو خصوصیت کے ساتھ دیکھا کہ اس وقت ان کے خاندان کی پہلی قربانی حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے ہیں۔ تو جب امام نے بنی عقیل کی طرف دیکھا فوصب عنہ ذالک بنو عقیل ابن ابی طالب وقالو، ان دونوں کوفیوں کی تجویز سنی اور امام نے جب بنو عقیل کے اوپر نگاہ ڈالی تو یہ اٹھ کھڑے ہوئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، وصبا یعنی اٹھ کھڑے ہوئے، غصے کے ساتھ اور غضب کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے بنو عقیل، اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا وقالوا لا واللہ لا نبرح حتی ندرک ثأرنا، اللہ کی قسم ہم نہیں پلٹیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے اور اپنے بھائی کا انتقام لیں گے، اور نزو کا مازا کا اخونا، یا پھر ہم بھی شہید ہو جائیں گے، ہم پلٹنے والے نہیں ہیں، اللہ کی قسم ہم نہیں پلٹیں گے۔ بنو عقیل نے، حضرت مسلم کے بھائیوں نے وہاں کھڑے ہو کر ان کوفیوں کے مشورے کے جواب میں یہ عہد اپنا دہرایا اور ایک جذباتی انداز کے ساتھ یہ عہد دہرایا۔ قال، یہ دونوں کوفی جو عبداللہ ابن سلیم اور مزری ابن مشمل، یہ دونوں کہتے ہیں قال فنظر الینا الحسین علیہ السلام، جب بنو عقیل نے یہ عکس العمل دکھایا تو امام علیہ السلام نے ہماری طرف دیکھا، ان دونوں کوفیوں کی طرف دیکھ کر امام علیہ السلام نے فقال لا خیر فی العیش بعد ہؤلاء، ان کے جانے کے بعد، مسلم ابن عقیل کے بعد، ہانی ابن عروہ کے بعد اب کیا زندگی گزارنی ہے، اس زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے جو ان کی شہادت کے بعد گزرے گی۔ یہ امام نے آخری جملہ فرمایا فعلمنا انہ قد عزم لہ رأیہ علی المسیر، وہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ جس طرح بنو عقیل مصر ہیں کہ ہم آگے جائیں گے، امام علیہ السلام نے بھی عزم پختہ کر لیا ہے، ارادہ مضبوط تر کر لیا ہے اور راسخ تر کر لیا ہے کہ اپنا سفر جاری رکھیں اور واپس نہیں پلٹیں گے جیسا انہوں نے مشورہ دیا تھا۔ فقلنا، جب امام نے ارادہ کر لیا جانے کا، فخار اللہ لکا، تو ہم نے دعا کی امام علیہ السلام کے لیے کہ اللہ آپ کو خیر دے، اب جو آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، جو راستہ اختیار کر لیا ہے، اس میں اللہ آپ کو خیر دے۔ فقال رحمکم اللہ، تم پر بھی اللہ کی رحمت ہو، یعنی انہوں نے امام کو دعائے خیر دے کر وداع کر دیا، اپنا راستہ الگ کر دیا اور خود اپنے گھر کی طرف، کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ثم انتظر حتی اذا کان السحر، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب رات گزری، سحر کا وقت ہوا، فجر کا، امام علیہ السلام نے کہا لفتیانہ وغلمانہ،
اپنے قافلے کے اندر موجود جوانوں کو یہ امام نے کہا کہ اکثروا من الماء، پانی اکٹھا کرو، فاستقوا، پانی پی بھی لو، واکثروا، اور پانی کثیر مقدار میں جمع بھی کر لو، یعنی اب جو حالات آنے والے ہیں اس کے لیے امام نے ان کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ یہ ماجرا یہاں تک ہے، اور پھر اس کے بعد آگے ہے کہ وسار الحسین حتی نزل الثعلبیہ، دوسری روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام جب ثعلبیہ میں پہنچے، وذالک فی وقت الظہیرہ، یہ زور کا وقت تھا، یہ زور گزر چکی تھی، زور کے بعد کا وقت تھا۔ فنزل ونزل اصحابہ، امام علیہ السلام بھی اترے گھوڑے سے اور اصحاب بھی اترے، فوضع الحسین رأسہ فاغفی، امام علیہ السلام نے گھوڑے سے اتر کے، چونکہ منزل دور تھی، تھکن تھی، امام علیہ السلام بیٹھے، تشریف رکھی اور سر ٹیکا، ٹیک لگائی کسی جگہ، اور پھر امام پہ ایک اونگ آ گئی، امام کو سر ٹیکا تو نیند آ گئی اور اونگ آ گئی۔ ثم انتبہ من نومہ باکیا، پھر امام علیہ السلام روتے ہوئے ایک دم نیند سے جاگ پڑے۔ فقال لہ ابنہ علی ابن الحسین، اور اس وقت حضرت علی اکبر پاس کھڑے ہوئے تھے، اور امام کو روتا ہوا دیکھ کر حضرت علی اکبر نے پوچھا ما لک تبکی یا ابت لا ابقى اللہ لک عینا، اے بابا جان آپ رو رہے ہیں، اللہ نہ رلائے آپ کی آنکھ کو، اللہ آپ کی آنکھ میں آنسو نہ لائے، کیوں رو پڑے آپ، نیند سے اٹھے اور رو پڑے؟ امام علیہ السلام نے فقال الحسین، امام علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ساعۃ لا تکذب فیہا الرؤیا، اس گھڑی کا، اس وقت میں جو خواب ہے، رؤیا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہوتی، وہ خواب جھوٹی نہیں ہوتی۔ فاعلمک، میں بتاتا ہوں کہ میں نے اس اونگ میں، مختصر نیند میں میں نے کیا دیکھا۔ فاعلمک انی خفقت براسی، میں نے ٹیک لگائی، سر ٹیکا، خفقتاً، ایک جھونکا نیند کا آیا مجھے، میں نے اونگ لگائی، فرأیت، تو فوراً میں نے رویا میں، خواب میں، نیند میں، حالت منامیہ میں میں نے دیکھا، فارسن، ایک گھوڑا سوار ہے، علی فرسن، گھوڑے پر سوار ہو کے آ رہا ہے ہماری طرف، وقف علیہ، میرے پاس آ کے رکتا ہے سامنے، فقال یا حسین، اس گھوڑا سوار نے مجھے خطاب کیا، اے حسین، انکم تسرعون المسیرہ، اے حسین آپ سفر کر کے اپنی منزل کی طرف جا رہے ہو، والمنایا بکم تسرع الی الجنہ، جبکہ موت آپ کی طرف آ رہی ہے اور آپ کو لے کے جنت کی طرف جا رہی ہے موت۔ فعلمت ان انفسنا نعیت الینا، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اس نیند میں جو اشارہ ملا، جو میں نے خواب دیکھی، اس میں مجھے بشارت دی جا رہی تھی موت کی، اور اب ہماری شہادت اور موت کا وقت آ گیا ہے کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ جب امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، فقال لہ ابنہ علی، حضرت علی اکبر نے جب یہ جملے امام سے سنے، یہ ثعلبیہ کے مقام پر یہ ماجرا جو آپ نے سنا ہوا ہے، سب نے خطابت میں، مجلس میں، ذاکری میں، شعر میں کثرت سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب تاریخی لحاظ سے آپ کو اس کا محل نزول، محل وقوع، محل بیان، وقت بیان، یہ بھی آپ نے جان لیا کہ یہ کہاں پر امام علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ جب امام علیہ السلام نے بتایا کہ نیند میں میں نے یہ منظر دیکھا ہے، تو اور اب حضرت علی اکبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا ابت افلسنا علی الحق، اے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ قال بلا یا بنیا، کیوں نہیں میرے بیٹا، ہم حق پر ہیں۔ والذی الیہ مرجع العباد، اے میرے بیٹا ہم حق پر ہیں، اور جس کی طرف تمام بندگان خدا کا رجوع ہے، پلٹنا ہے، ہم اس کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ فقال ابنہ علی علیہ السلام، حضرت علی اکبر نے بابا کو، جب یہ بابا نے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں، تو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا اذن لا نبالی الموت، پھر ہمیں موت کی پرواہ نہیں ہے، اگر ہم حق پر ہیں پھر پرواہ نہیں ہے، موت ہماری طرف آئے یا ہم موت کی طرف چلے جائیں، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں، موت ہم پہ پڑ جائے یا ہم موت پہ جا پڑیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فقال الحسین علیہ السلام جزاک اللہ انی یا بنیا خیر ما جزا بہی ولد عن والدہ، حضرت علی اکبر کے لیے امام حسین علیہ السلام نے دعا دی، بیٹا تجھے اللہ تعالیٰ جزا دے، خیر الجزا دے، بہترین جزا جو ایک والد کی طرف سے بیٹے کو دی جا سکتی ہے، اللہ وہ جزا آپ کو دے۔ پھر اس کے بعد اگلا ماجرا اسی ثعلبیہ میں انجام پایا کہ انشاءاللہ اگلی مجالس میں اس کی طرف ذکر کریں گے۔ لیکن یہ جو دو ماجرا آپ کی خدمت میں ثعلبیہ کے مقام پر دو اہم ترین حادثے یا واقعے منزل ثعلبیہ پر پیش آئے، ایک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کوفہ سے آنے والے اس شخص نے
خبر دی شہادت حضرت مسلم ابن عقیل وہانی ابن عروہ کی، اور دوسری خبر جو امام نے حالت رؤیا و حالت خواب میں یہ منظر حالت منامیہ میں دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار ہے اور وہ ہمیں موت کی نوید سنا رہا ہے، شہادت کی، اور پھر اس کے بعد حضرت علی اکبر کے ساتھ جو مکالمہ ہوا۔ اس کے بعد بھی ہے سالبیہ میں، سالبیہ ان منازل میں سے ہے جہاں پر زیادہ واقعات پیش آئے، زیادہ افراد کی امام سے ملاقات ہوئی، اور بہت اہم ترین امام علیہ السلام کے فرمودات و فرامین اس منزل سالبیہ پر بیان ہوئے، صادر ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو تاریخی ایک ماجرا تھا، اب اس تاریخی ماجرا کو ذرا کھولنے کی ضرورت ہے، تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ منزل سالبیہ پر امام علیہ السلام کے سامنے کیا پیش آیا اور امام کا رد عمل کیا تھا۔ خب اس میں پہلا نقطہ جو ہماری توجہ جس کی طرف ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ دو کوفی جو حج کر کے آئے تھے بنی اسد سے، اور ایک کوفی مسافر کوفہ کی طرف سے آیا، کوفہ والا جب آیا تو اس کے پاس ایک بری خبر تھی امام علیہ السلام کے لیے، تکلیف دہ ناگوار خبر تھی، اور اس نے نہیں چاہا کہ میری زبانی میرے منہ سے سنے امام علیہ السلام یہ خبر، تو اس نے کترا گیا اور امام کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گیا۔ ان دو کوفیوں نے جا کر خبر لے کر امام علیہ السلام تک پہنچائی، اور امام علیہ السلام نے وہ خبر سنی شہادت حضرت مسلم و ہانی ابن عروہ کی۔ چونکہ امام علیہ السلام کوفہ کے بارے میں زیادہ توجہ تھی کہ کوفہ کے حالات کو لحظہ بہ لحظہ امام تک خبریں پہنچیں، جب آنے والوں سے پوچھتے اور کبھی خود اپنی طرف سے کسی قاصد کو فوراً روانہ کرتے کہ وقت کافی ہو گیا ہے، دن کافی گزر گئے ہیں، کوفہ سے کوئی خبر نہیں آ رہی، اور امام خود کسی کو بھیج دیتے۔ ابھی چند نام آگے اور آئیں گے، جن میں سے ایک تو حضرت مسلم تھے، اور انہوں نے آخری جو پیغام امام کو دیا وہ امام تک پہنچا، اور پھر اس کے بعد حضرت مسلم کی طرف سے پیغام آیا تو صحیح لیکن امام علیہ السلام تک پہنچا نہیں، اس لیے امام علیہ السلام مضطر تھے کوفہ کی خبریں جاننے کے بارے میں۔ تو یہ اہتمام تھا امام علیہ السلام کا، یعنی سفر کربلا میں امام علیہ السلام چند چیزوں کو بڑی خصوصیت کے ساتھ توجہ فرما رہے تھے۔ ایک یہ کہ اپنے قیام کا مقصد ہر فرد ہر راہ گزر کو بتا رہے تھے، یہ اہتمام تھا، اور کوئی موقع امام نے جانے نہیں دیا، کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا، لیکن امام نے یہ کام کیا، اپنا مقصد بیان کیا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اور لوگوں کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ دوسرا، کوفہ کے بارے میں باخبر رہنا کہ کوفہ والے کیا کر رہے ہیں، چونکہ دار و مدار سارا کوفہ کے اوپر تھا، کوفہ کے خطوط آئے تھے، اس لیے کوفہ کی خبر لینا امام کے شدید اہتمام کا حصہ تھا۔ اور تیسری چیز جو امام علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ اس سفر کے دوران ہر ملاقات میں انجام دی وہ یہ کہ ہر ملاقاتی سے ملاقات بھی کرتے، امام علیہ السلام اس کو دعوت دیتے، اور وہ امام علیہ السلام کو مشورہ دیتا، نصیحت کرتا کہ آپ اپنا ارادہ بدل دیں، آپ اپنی سوچ بدل دیں، آپ حکومت کے خلاف، یزید کے خلاف، بنو امیہ کے خلاف اپنے قیام کا ارادہ ترک کر دیں۔ یہ بھی ایک قدم قدم پہ کوئی ایک فرد بھی امام کو ایسا نہیں ملا سوائے زہیر ابن قین کے جنہوں نے امام کو نصیحت نہیں کی، ان کا ماجرا تفصیل سے بیان کیا ہے، وہ ملنا نہیں چاہتے تھے، امام علیہ السلام نے اصرار کر کے اور تاکید کر کے زہیر سے ملاقات کی، اور ملاقات میں امام نے فقط زہیر کو متوجہ کیا، زہیر نے امام کو نصیحت نہیں کی، لیکن باقی جو بھی ملا اس نے امام کو نصیحت کی، امام کا ارادہ بدلنے کی کوشش کی، امام کو خطرے سے آگاہ کیا، جیسے عبداللہ ابن مطیع العدوی نے امام پر اصرار کیا کہ آپ اپنا ارادہ بدل دیں۔ یہ بھی ایک تسلسل کے ساتھ کام ہو رہا تھا، اور امام علیہ السلام اپنے ارادے پہ راسختر ہوتے جا رہے تھے۔ یہ دو شخص یہ سمجھے کربلا کا ایک اہم کردار ہیں، جیسے کسی نمائش میں کسی فلم میں چھوٹے کردار آتے ہیں، فلم کی سینیریو کو، سٹوری کو تکمیل کرنے کے لیے ایک تو بنیادی کردار ہوتے ہیں جو اول سے آخر تک رہتے ہیں، لیکن کچھ بیچ میں چھوٹے کردار آتے ہیں، وہ اپنے حصے کا کردار ادا کر کے پھر فلم سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں بھائی یا دونوں شخص حاجی حج کر کے تیزی سے دوڑتے ہوئے امام تک پہنچے۔ ان کے دوڑنے کا سبب، امام تک پہنچنے کا سبب امام کا ساتھ دینا نہیں تھا، فقط جاننا تھا کہ امام کے ساتھ کیا ہوا، حالات جاننا، یہ سسپینس ان کو دوڑا رہا تھا، صرف جاننا چاہتے تھے کیا ہوا۔ جیسے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے فوراً فون آنا شروع ہوتے ہیں، آپ کو فون آنا شروع ہوتے ہیں، جی کچھ بتاؤ کیا ہوا، خیریت ہے کیا؟ اگر آپ کہو کہ نہیں خیریت نہیں ہے تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، بس ہمیں یہی جاننا تھا کہ خیریت ہے یا نہیں ہے۔ خیریت ہے تو بھی اللہ حافظ، خیریت نہیں ہے تو بھی
اللہ حافظ، فون بند کر کے اب انہیں آپ نے بتا دیا کہ خیریت نہیں ہے، مثلا آپ کو پولیس نے گھیرا ہوا ہے، فون کرتے ہیں جی کیا ہوا آپ بتائیں، آپ ریلی نکال رہے تھے، پولیس آ گئی، کیا ہوا جی پولیس نے گھیر لیا ہے، پولیس نے پکڑ لیا ہے، اب ہم تھانے میں ہیں، کہتے ہیں اچھا بس یہی جاننا تھا ہمیں کہ آپ کیا گزری ہے آپ کے اوپر، یہ نہیں کہ اب ہم آ رہے ہیں آپ گھبراؤ نہیں، آپ جو کر رہے تھے وہ اب ہم کریں گے، نہ، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ یہ ایک طبقہ ہے جو صرف سسپینس رکھتا ہے، کھوجی طبقہ ہوتا ہے کہ ہمیں فقط حالات کا، واقعات کا پتہ چلتا جائے، اس وقت ایران نے کیا کہا ہے، غزہ میں کیا ہوا ہے، امریکہ نے کیا کیا ہے، مذاکرات میں کیا، وہ فقط جاننے سے ان کو تعلق ہے کہ ہمیں پل پل کی خبر آ جائے اور کچھ خبریں ہم آگے فارورڈ کر دیں۔ اس وقت مین ٹیکنالوجی نہیں تھی اس وقت یہ اتنی فاسٹ، لیکن پھر بھی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم پہلے خبر بریک کریں اور پھر آگے ہم بھی خبر پھیلائیں۔ یہ خبر بریک کرنا ایک اس وقت کی نسل کے لیے، آج کی نسل کے لیے بہت اہم چیز بن گئی ہے کہ پہلے ہماری زبان سے یہ خبر پہنچے۔ میڈیا، ٹی وی چینلز، ان کا دوڑ لگی ہوتی ہے کہ کوئی بھی اہم خبر پہلے ہماری زبانی بریک ہو، پہلے ہماری زبانی آؤٹ ہو یہ خبر۔ یہی مزاج ہماری قوم کا بھی ہے کہ سب سے پہلے کس نے خبر دی، پہلے میں نے بتایا، فوتگی ہو گئی پہلے میں نے بتایا کہ فوتگی ہو گئی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا پہلے میں نے بتایا کہ حادثہ ہو گیا۔ یہ ایک نفسیاتی انسان کے اندر خلش ہے، اس کو تسکین ملتی ہے پہلے بتا کے یا جان کے، اندرونی خلش کو تسکین ملتی ہے۔ یہ ایک اکثریتی طبقہ ہے، کافی تعداد ہے اس معاشرے کی، کربلا میں بھی یہ طبقہ موجود ہے۔ انہیں خبر ہے امام حسین علیہ السلام کیا کرنے جا رہے ہیں، پھر انہوں نے تلخ و ناگوار خبر دے بھی دی امام حسین علیہ السلام کو، اور انہوں نے امام کو سنا بھی دی، اور جب انہیں ارادہ ہوا کہ امام پھر بھی کوفہ جا رہے ہیں تو پھر امام کو کہا کہ اللہ خیر دے آپ کو، ہم اپنے گھر جا رہے ہیں۔ یہ کربلا کے اندر ایک کردار ہے جو مدینہ سے شروع ہوتا ہے، خیر خواہ لوگ، ہمدرد لوگ، اور فقط خبر لینے والے لوگ، لیکن کوئی اقدام یا ارادہ یا عزم نہیں ہے اس کا حصہ بننا یا اپنا فریضہ کہ ہمارا بھی اس کے اندر فریضہ بنتا ہے۔ ان دونوں افراد نے بڑی ہمت کر کے، تاکید کر کے 2 منزلیں امام کے ساتھ چلے، صرف یہ خبر دینے کے لیے اور امام کی حالت دیکھنے کے لیے، پھر اس کے بعد جدا ہو گئے۔ ایک کردار یہی شخص بنتا ہے جو کوفہ سے آتا ہے اور امام کے بارے میں خبر ہے لیکن امام سے نظریں نہیں ملا سکتا، سامنا نہیں کر پا رہا امام کا، راستہ موڑ لیا، جبکہ جو خبر رکھتا ہے وہ امام ہی سے تعلق رکھتی ہے کہ آپ کے سفیر کو اور آپ کے نمائندے کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن یہ بتا نہیں پا رہا۔ ظاہر ہے انسان کے لیے یہ بہت اہم ہے، آج کے ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت اہم ہے کہ کیا امام سے نظریں ملا سکتے ہیں ہم یا نہیں ملا سکتے۔ آج کے موجودہ کربلا میں آپ کا کیا کردار ہے، امام سے نظریں ملانے کے لائق ہو، قابل ہو یا نہیں ہو؟ اس کوفی میں تو جرت نہیں تھی کہ میں امام سے نظریں ملا سکوں، اور واقعا نہیں ملا سکی۔ چلے جو اس کو کرنا تھا وہ کردار اس نے ادا نہیں کیا، لیکن اتنی حیا تھی اس کے اندر کہ میں اب کس منہ سے امام کے سامنے جاؤں، کہ کوفہ میں ہم موجود تھے، ہم کوفی ہیں، اور ہماری موجودگی میں امام علیہ السلام کے سفیر کو شہید کر دیا گیا۔ میں نے زمین پہ گھسیٹتا ہوا دیکھا ہے مسلم ابن عقیل کو، لیکن میں نے چونکہ ٹکٹ ہوئی تھی میری، سفر تیار تھا میرا، گھوڑا تیار تھا میرا، مجھے چونکہ جانا تھا، لہٰذا امام کے سفیر کو گھسیٹ کے ادھر لے جا رہے تھے، میں گلی کے اس طرف سے اپنے مقصد کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب ظاہر ہے امام کو تو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے، امام کے ساتھ سامنے مواجہ ہونے کے لیے، سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اپنا دیکھیں، آج بھی یہ طبقہ موجود ہے، آج بھی جن کے پاس یہ خبریں، یہ نیوز موجود ہیں، اور ان کے سامنے آج کی کربلا میں یہ سب کچھ دہرایا جا رہا ہے، تکرار ہو رہا ہے، اور وہ کیا عکس العمل دکھا رہے ہیں؟ یہ جو عکس العمل دکھا رہے ہیں کیا واقعاً امام عصر کو منہ دکھانے کے قابل ہیں، اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ کم از کم ایسی زندگی گزارو کہ اپنے امام کو تو منہ دکھا سکو، اپنے امام سے نظریں چار کر سکو، اپنے امام کا سامنا کر سکو۔ اتنی شرمناک زندگی گزارتے ہو کہ امام کے سامنے جاتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور پھر اپنے آپ کو مومن و مسلمان بھی ہم کہیں۔ یہ بھی ایک کردار ہے جو اس وقت سالبیہ کی منزل پہ سامنے آیا، مختصر سا کردار کربلا کی داستان اور کربلا کے ماجرا میں۔ یہ چند لمحوں کے، یہ چند منٹوں کے کردار ہیں جو آئے اور آ کر اپنا کردار نبھا کے پھر سائڈ پہ ہو گئے۔ اور جس طرح وہ کوفی ملے بغیر علیحدہ ہو گیا، یہ 2 کوفی مل کے علیحدہ ہو گئے، جنہوں نے خبر بھی دے دی، ان کو جرت ہو گئی، انہوں نے خبر بریک کی، امام کو جا کے بتا دیا کہ خلوت میں بتائیں یا جلوت میں بتائیں۔ امام نے فرمایا سب کے سامنے بتا دو، انہوں نے بتا دیا۔ امام علیہ السلام نے
یہ جواب ان کو دے دیا۔ اس کے بعد خبر شہادت حضرت مسلم ابن عقیل کی ہے۔ کربلا کے قیام میں یہ شہادت بہت اہم کردار ہے۔ اس کردار کو ہم نے پہلے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سفیر امام حسین، وہ سفیر جس نے کوفہ کو تیار کرنا تھا، کوفہ کو آمادہ کرنا تھا، تفصیل سے یہ ماجرا پہلے ہم نے حضرت مسلم ابن عقیل کا بیان کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے جا کر کوفہ میں محنت کی اور کوفہ کو تیار کیا۔ کوفہ بھی ایک علامت ہے، کوفہ بھی ایک تمثیل ہے جو بن گیا، محاورہ ہے۔ آج کی ادبیات میں، آج کی مطبوعات میں، آج کے میڈیا میں کوفہ محاورہ بن گیا ہے۔ ہر قوم اور سرزمین جو عہد کرے اور توڑ دے، جو بے وفا نکلے، جو نصرت نہ کرے، جو خذل کر دے، جو وقت پر میدان میں حاضر نہ ہو، ان کے لیے کوفہ کا استعارہ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ کوفہ ہے۔ اور حقیقتاً کوفہ ہے، چونکہ کوفہ جغرافیہ کا نام نہیں ہے، اصطلاح میں کوفہ اس رد عمل یا اس کردار کا نام ہے، کوفی کردار۔ کوفہ میں سفیر امام، کوفہ میں پہلے امام علی علیہ السلام خود گئے، مدینہ سے دارالخلافہ منتقل کیا کوفہ، اور پھر کوفہ کے اندر رہ کر امیر المومنین علیہ السلام نے کوفہ کے بارے میں اپنے لگ بھگ 20 سے زیادہ خطبے کوفہ اور کوفہ کے لوگوں کے بارے میں ہیں جو امام کے ساتھ تھے، مخالفین نہ، جو امام کے ساتھ تھے بظاہر، ان کے بارے میں امام کے خطبے ہیں۔ اور امام سخت تکلیف میں ہیں ان لوگوں کے رویوں سے، ان کے کردار سے، کہ یہ کیسے لشکر مجھے میسر آیا، کس طرح کے لوگ میسر آئے، بے ارادہ لوگ، بے یقینی لوگ، بغیر کسی عزم کے، بغیر کسی آمادگی کے یہ امیر المومنین کے ساتھ جڑے، اور امیر المومنین نے خود انہیں فرمایا کہ تم ساری ناکامیوں کا سبب ہو۔ اب یہ کوفہ ہے، کوفہ کے اندر امیر المومنین خود گئے، کوفہ میں اندر امام حسن علیہ السلام گئے، پھر کوفہ میں امام حسین علیہ السلام، 3 امام لگاتار کوفہ میں ان کا دور قابل توجہ ہے، امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا، چونکہ متواتر ہیں، وقفے کے بغیر یہ تینوں ہستیاں، تینوں رہبر، تینوں پیشوا کوفہ میں گئے۔ امام حسین علیہ السلام کو علم تھا کہ کوفی کیسے ہیں، قابل اعتماد ہیں یا نہیں ہیں، غلط فہمی میں نہیں تھے امام علیہ السلام، لیکن جو حالات اس وقت بن چکے تھے، ان حالات میں آمادہ شہر فقط کوفہ تھا، باقی حجاز آمادہ نہیں تھا، بصرہ آمادہ نہیں تھا، مصر آمادہ نہیں تھا، خراسان آمادہ نہیں تھا، یہ سب بنو امیہ کے سامنے دبے ہوئے لوگ تھے۔ لیکن کوفہ کے اندر یہ جرأت تھی کہ انہوں نے بنو امیہ کی مخالفت کا اعلان کیا اور امام کا ساتھ دینے کا ارادہ ظاہر کیا، اور امام علیہ السلام نے ان کے اسی ظاہری اظہار آمادگی کو بحال رکھنے کے لیے اور اس کو مزید منظم کرنے کے لیے حضرت مسلم ابن عقیل کو نمائندہ بنا کر بھیجا اور ان کی رہنمائی کر دی۔ اور جب امام کے نمائندے وہاں پہنچے تو انہوں نے ابتدائی طور پر استقبال کیا، ابتدائی طور پر انہوں نے ان کے ساتھ حمایت کی، بیعت کی، 18,000 لشکر اور مزید لشکر بنانا شروع کیا، مزید اسلحہ فراہم کرنا شروع کیا، اور ایک بھرپور جنگ کی تیاری، قیام کی تیاری کرنا شروع کر دی انہوں نے۔ ایک یہ ان کا کردار تھا۔ اور پھر اس کے بعد عبید اللہ جب کوفہ میں آیا، اکیلا آیا عبید اللہ، حضرت مسلم ابن عقیل اکیلے گئے کوفہ، عبید اللہ ابن زیاد بھی اکیلا آیا، بائیں کے بصرہ کا گورنر تھا، اس کے پاس لشکر تھا، اس کے محافظ بھی تھے، لیکن وہ کوفہ کو جانتا تھا، چونکہ اس کا باپ زیاد ابن ابی پہلے کوفہ کا حاکم رہ چکا تھا، اس وجہ سے انہیں کوفیوں کی بخوبی شناخت تھی۔ اکیلا آیا اور اس نے آ کے کوفہ کے ان انقلابیوں اور جذباتیوں اور پرجوش جنگجوؤں کا سارا جوش نکال دیا اکیلے بندے نے آ کر، اور صرف انہیں جوش اتارنا نہیں بلکہ ان کے جو سرکردہ 2 رہنما تھے، ایک ہانی ابن عروہ جن کے گھر میں حضرت مسلم نے پناہ لی ہوئی تھی، اور ایک مسلم ابن عقیل جو امام کی طرف سے سفیر بن کر آئے، انہوں نے کوفیوں کی مدد سے ان دونوں کو اسیر کیا اور شہید کر دیا۔ اور یہ کوفی دیکھتے رہے، اس منظر کو تماشا کرتے رہے، نگاہیں کرتے رہے۔ کوفیوں کو بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگی، جو حربے استعمال کیے گئے کوفیوں کو بدلنے کے لیے وہ بھی تاریخ میں بیان ہوئے، اور ہم نے سابقہ تجزیے میں مجالس کے اندر اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ عبید اللہ نے کون کون سے حربے استعمال کیے جو کوفیوں پر کارگر ہوئے، اور یہ نوبت انہوں نے پہنچا دی۔ اور اب یہ کوفی وہ کردار ہے یا وہ ایک نمونہ ہے جو تاریخ میں تکرار ہو رہا ہے۔ کربلا بھی تکرار ہو رہی ہے، یہ تکراری ہیں، کردار تکرار ہوتے ہیں۔
شخصیات تکرار نہیں ہوتی، شخصیت ایک دفعہ آتی ہے اور ایک دفعہ آ کر اللہ کے قانون کے مطابق دنیا سے چلی جاتی ہے، یا کوئی ماجرا اگر وقوع پذیر ہوئے تو ماجرا ایک دفعہ ہی ہوگا، اگر کوئی شہادت ہوئی ہے تو ایک دفعہ ہوگا، لیکن کردار تکرار ہوتے ہیں، ہمیشہ تکرار ہوتے ہیں، ہر دور میں کردار تکرار ہوتے ہیں۔ اس لیے کربلا کے سارے کردار مقرر ہیں، تکرار ہوئے ہیں۔ آج موجودہ دور کربلا کا مکمل تکرار ہے، اور اس میں خصوصاً کوفی کردار نمایاں طور پر تکرار ہوا ہے۔ کردار کربلا بھی ہے، کردار مسلم ابن عقیل بھی ہے، کردار ہانی ابن عروہ بھی ہے، اور ہر طرح کا کردار آج کی کربلا میں آپ کو نظر آئے گا۔ کوفی نمایاں طور پر آج کے منظرنامے میں نظر آتے ہیں۔ کوفہ کو آئینہ قرار دیں اپنے زمانے کو سمجھنے کے لیے، یہ میں نے بارہا عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں، جوانوں کی خدمت میں، طلاب کی خدمت میں اور مومنین کی خدمت میں، کہ تاریخ آئینہ ہے، تاریخ میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور اگر تاریخ میں اپنا چہرہ، اپنا حلیہ، اپنی شخصیت دیکھ لیں تو سمجھو آپ نے تاریخ سمجھ لی ہے۔ اور اگر تاریخ کی کہانیاں سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، لیکن اس میں اپنا چہرہ اور اپنا کردار نظر نہ آئے تو فقط کہانیاں ہیں، یہ داستان ہے، تاریخ نہیں ہے۔ تاریخ اس وقت ہے جب ہر نسل تاریخ میں اپنا چہرہ دیکھ لے، جیسے قرآن نے بنی اسرائیل کی تاریخ ذکر کی ہے تاکہ مومنین اپنا چہرہ دیکھ لیں۔ کوفہ کی تاریخ ہے، کربلا کی تاریخ ہے، اس کے اندر ہمیں اپنا چہرہ دیکھنا ہے۔ اگر ہم نظر آتے ہیں اس آئینے میں تو یہ تاریخ سمجھ لی ہم نے، ہم اگر نظر نہیں آتے تو پھر یہ کہانی ہے، اس کو تکرار کرنے کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں، سبق ہمیں نہیں ملا ہے۔ کوفہ کے کردار بہت اہم ہیں، جو حضرت مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ کے ساتھ بنو امیہ نے کیا، انہیں شہید کر دیا، لیکن باقی کوفیوں نے کیا کیا؟ یہ شہادت کیسے ہوئی؟ حضرت مسلم نے 18,000 جنگجو جنہوں نے بیعت کی تھی انہیں اکٹھا کیا اور بتایا کہ ہانی ابن عروہ کو عبید اللہ نے گرفتار کر لیا ہے دارالامارہ میں، اور قوی امید ہے کہ ان پر تشدد ہو رہا ہے اور انہیں شہید کر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے ہم دارالامارہ کا محاصرہ کرتے ہیں، چونکہ ہم 18,000 ہیں اور اس کے پاس زیادہ سے زیادہ 18 آدمی ہوں گے، چونکہ اکیلا تھا، ابھی کوفہ کے اوپر اس کا تسلط قائم نہیں ہوا تھا، دارالامارہ میں اکیلا گیا وہاں، اور جو سٹاف تھا دارالامارہ کا بس وہ تھا۔ ہم اس وقت یہ کام کر سکتے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے کوفیوں کو اکٹھا کیا، جمع کر کے 18,000 لشکر مسلح دارالامارہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہانی ابن عروہ کو دکھاؤ ہمیں۔ اندر ایک مولانا تھے بیٹھے ہوئے، قاضی شریح۔ قاضی شریح بہت اہم کردار ہے تاریخ کا، اس کو پہلے اشارہ بھی کیا اور اس کے کام بتائی بھی ہیں کہ اس نے کن کن موقعوں پر ظالم حکومتوں کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے۔ آج کے مفتی تقریباً قاضی شریح والا کردار ادا کر رہے ہیں۔ قاضی شریح نے دارالامارہ میں تھا اور عبید اللہ نے پہلے پیغام بھیجا کہ ہانی ابن عروہ محفوظ ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، زندہ ہیں، بس بات چیت ہو رہی ہے ان سے، جبکہ اس وقت تشدد ہو چکا تھا اور ظاہراً ان کے دانت بھی زخمی ہو چکے تھے، ٹوٹ چکے تھے، اور انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور بعض کے بقول کہ ان کی ایک آنکھ یا دونوں آنکھیں بھی بینائی بھی ختم کر دی گئی تھی، شدید تشدد کے ساتھ، کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے۔ اور حضرت مسلم نے کہا کہ ہمیں دکھائیں، اگر زندہ بھی ہیں تو ہمیں دکھائیں۔ حضرت ہانی کو لانے کے بجائے، چونکہ وہ چہرہ ان کا زخمی تھا، شریح کو بھیجا گیا، مولانا کو بھیجا گیا، مفتی کو بھیجا گیا کہ آپ جا کے ان لوگوں سے کہو کہ ہانی بالکل محفوظ ہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ چلے جائیں۔ شریح کے کہنے سے کوفیوں میں بہت سارے مطمئن ہو گئے کہ شریح جیسی شخصیت، مولانا جیسی شخصیت جب کہہ رہی ہے کہ ہانی ابن عروہ محفوظ ہیں تو ہمیں مان لینا چاہیے۔ کچھ اس طرح سے وہاں سے چھٹ گئے۔ کچھ باقی جو رہ گئے انہوں نے اصرار کیا کہ ہم دیکھے بغیر نہیں جائیں گے، بلکہ دیکھنا تو نہیں بلکہ ہمارے حوالے کرو ہانی ابن عروہ کو، وہ سالم ہیں تو انہیں ہمارے حوالے کرو۔ جب یہ مطالبہ بڑھا تو عبید اللہ نے باقی حربے استعمال کرنا شروع کیے، اور ان حربوں میں چونکہ کوفیوں کی نفسیات سے واقف تھا، اس نے خوف و ہراس پھیلایا۔ دارالامارہ کا سٹاف اس نے بھیجا باہر، اور اس نے جا کے کوفیوں کو لالچ بھی دیا اور دھمکیاں بھی دیں شدید قسم کی، کہ اگر آپ نے یہ میدان میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہے، عصر تک کھڑے رہے، تو آپ سب کو ختم کر دیا جائے گا اور آپ سب کو نابود کر دیا جائے گا۔ پھر کوفیوں کی عورتوں سے فائدہ اٹھایا۔ ایک بڑا طبقہ حضرت مسلم کے ساتھ جو مسلح کھڑے ہوئے تھے، یہ عورتوں نے میدان سے باہر نکال دیا۔ لیکن سب سے زیادہ کمزور حضرت مسلم کو کس نے کیا؟ کوفہ میں کوفیوں کے لیڈروں نے، دو بڑے لیڈر تھے جن کی زیادہ، ویسے قبائلی نظام تھا اور ہر قبیلے کا لیڈر تھا، اور قبیلے کے لیڈر کے کہنے پہ لوگ آتے تھے۔
حضرت مسلم کے کہنے پہ نہیں آتے تھے، قبیلے کے سردار کے کہنے پہ آتے تھے. لیکن دو قبیلے ایسے تھے جن کے اتحاد تھا، الحاق باقی قبیلوں سے تھا، اور ان کے افراد دوسروں کی نسبت زیادہ تھے. ایک سلیمان ابن سرد، یہ اکثریتی جو چونکہ بزرگ شخصیت تھی اور بڑا اس کا ایک نام تھا، امیر المومنین کے زمانے سے یہ ایک لیڈر چلا آ رہا تھا کوفہ کا، اور شیعوں کا لیڈر تھا یہ. اس کے تابع قبائل تھے بہت سارے، تقریباً 12,000 کوفی یا 12,000 کے لگ بھگ کوفی اس کے ساتھ تھے. اس نے سب سے پہلے حضرت مسلم کے ساتھ جو 18,000 آئے تھے، ان میں سے بڑی تعداد، اب تاریخ کے مختلف اقوال ہیں، 8,000 بھی ہے، 12,000 بھی ہے، کہ 8,000 یا 12,000 افراد حضرت مسلم کے ساتھ دارالامارہ کے اندر کھڑے ہوئے یا باہر. سلیمان ابن سرد نے، اس لیڈر نے باہر نکال کے لے گیا، اور اس نے یہ کہا کہ حضرت مسلم معصوم نہیں ہے، امام نہیں ہے، ان کا فیصلہ ہمارے لیے حجت نہیں رکھتا. امام حسین کا اگر فیصلہ ہوتا تو ہم میدان میں کھڑے رہتے، لیکن چونکہ یہ امام حسین کا فیصلہ نہیں ہے، اور اس وقت حضرت مسلم کے کہنے پر ہمیں یہ قیام نہیں کرنا چاہیے جب عبید اللہ تنہا ہے دارالامارہ میں. اگر 1000 کوفی بھی حملہ کر دیتے تو بنو امیہ کا کام تمام تھا، دارالامارہ بھی، عبید اللہ بھی نابود ہو جانا تھا، اور پھر اس کے بعد کوفہ والے آگے چڑھائی کرتے شام کی طرف، تو یہ داستان اور ہوتی کچھ. لیکن سارا نقشہ جو حضرت مسلم کا ناکام بنایا، وہ اس لیڈر نے ناکام بنایا. اس لیڈر نے اپنی جماعت، اپنی تنظیم الگ کر لی کہ آپ نے نہیں شامل ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضرت مسلم کا فیصلہ، امام حسین کا فیصلہ نہیں ہے. یہ خط لکھنے والوں میں سے ہے، یہ میٹنگیں کرنے والوں میں سے ہے. اس کا گھر ہیڈ کوارٹر تھا، اسی کے گھر میں سب سے پہلی میٹنگ ہوئی اور امام کو خط لکھے گئے، اور ان خطوں کے اندر زیادہ دستخط اس نے کروائے، اور معتبر نام اسی کا تھا. دوسرا بڑا لیڈر سلیمان کے بعد، جس کے پاس نفری تھی، 8-10 ہزار قبائل مختلف، یہ جنگجو بھی ان کے ساتھ تھے، وہ مختار ثقفی ہیں، یہ ان کا لیڈر یہ تھے. انہوں نے بھی اپنی جمعیت، سلیمان کے بعد انہوں نے بھی اپنی جمعیت نکال لی حضرت مسلم سے. بس ایک بڑا جو مجمع 18,000 جنگجو، شمشیر بکف، تلواریں نیام سے نکلی ہوئی پرجوش لوگ، حضرت مسلم کو تنہا کیسے کر دیا ان لوگوں نے، ان لیڈروں نے تنہا کیا. انہوں نے جمعیت وہاں سے دور کی اور اپنا اپنا قبیلہ لے کے چلے گئے. کبھی آپس میں رقابت ہوتی ہے ان کی، سلیمان جو ڈیسیجن لیتا، مختار مخالفت کرتا، مختار کی طرف سے کوئی اگر فیصلہ تجویز آتی، سلیمان اس کی مخالفت کرتا. ان میں آپس میں ایک رساکشی تھی، اور آخرکار اس رساکشی نے کوفیوں کو، بڑی جمعیت، یہ دو لیڈر لے کے گئے، جو بچے ہوئے تھے ان کو عورتیں لے گئی. عبید اللہ نے ان عورتوں کو بتایا کہ اگر تم اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو مسلم سے دور نہیں کرو گی تو پھر اس نے خوفناک باتیں کی، بڑی بے حیائی کی باتیں کی، اور عورتیں گھبرا گئیں، جلدی پریشان ہو گئیں اور چلی گئیں میدان میں، دارالامارہ میں جا کے رونے لگیں، پیٹنے لگیں، اپنے اپنے مرد کا ہاتھ پکڑا اور لے کر گھروں میں چلی گئیں. اور اس طرح حضرت مسلم تنہا ہو گئے. چند لوگ بچ گئے، عصر تک چند لوگ بچ گئے، کوئی خوف کی وجہ سے، کوئی لالچ کی وجہ سے، کوئی لیڈرشپ کی وجہ سے، کوئی تنظیمی اس اپنے تعلق کی وجہ سے، قبائلی تعلق کی وجہ سے، اور کچھ عورتوں کے اس گریہ ازاری کی زد میں آ کر یہ میدان چھوڑ کر چلے گئے. اور حضرت مسلم روایات میں جو آپ سنتے ہیں کہ یہ قیام ظہر کے وقت شروع ہوا تقریباً، اور مغرب کے وقت حضرت مسلم بالکل تنہا ہو گئے، اکیلے. مسجد کوفہ میں نماز ادا کی، جب پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا حضرت مسلم کے ساتھ. یہ آئینہ ہے عزیز من، یہ آئینہ ہے، یہ آج کی کربلا میں یہ آئینہ ہے. کس طرح آئمہ تنہا ہوئے، کس طرح آئمہ کے سفیر تنہا ہوئے، کس طرح کوفہ جیسا آمادہ شہر کس نے تتر بتر کر دیا. عبید اللہ ایک عنصر ہے اور لیڈرشپ ایک عنصر ہے. کوفہ کی لیڈرشپ نے دراصل کوفیوں کی حوصلہ شکنی کی، آپس کے اختلافات، آپس کی رساکشی، کہ یہ اگر آئے گا میدان میں تو میری جمعیت نہیں آئے گی، سلیمان کا دھڑا آئے گا، مختار کا دھڑا نہیں آئے گا، مختار کا دھڑا آئے گا، سلیمان کا دھڑا نہیں آئے گا. اور آخر تک ایسے رہے. جب انہوں نے بعد میں توبہ کی، توبہ بھی 12,000 افراد نے کی، کربلا کے 3 سال بعد. کربلا میں نہیں آئے، پھر انہیں ندامت کا احساس ہوا. 3 سال بعد انہوں نے توبہ کی، اکٹھے ہوئے اور کہا کہ وہ کام جو اس وقت ہم نہیں کر سکے ابھی کرتے ہیں ہم. پھر یہی ماجرا تکرار ہوا. 12,000 لشکر بنا، جس میں سے ان 12,000 میں سے 8,000 مختار کا دڑا تھا. مختار نے ایک بڑی جوشیلی تقریر کی اور کر کے 8,000 آدمی توابین سے نکال کے لے گئے کہ ہم یہ کام جو سلیمان کی قیادت میں ہوگا وہ ہم نے نہیں کرنا.
چونکہ اس کا کریڈٹ سلیمان ابن سرد کو ملے گا. یہ سلیمان کے نام لکھا جائے گا کہ اس نے لشکر بنایا اور اس نے ظاہر 12,000 لشکر اگر کوفہ کا نکلتا بنو امیہ سے شام سے لڑائی کرتا تو یہ 12,000 لشکر کافی کامیابی کے کافی امکان تھے ان کے اندر، چونکہ یہ پرجوش تھے، ان کے اندر ایک جذبہ تھا. لیکن آپس کی لیڈرشپ کی آپس کی کشمکش نے 8,000 توابین سے نکال کے لے گئے، پیچھے 4,000 سلیمان کے ساتھ رہ گئے. ان 4,000 نے پھر توبہ کی اور غسل کیے شہادت کے، اور شامی لشکر سے لڑ کے سارے مارے گئے، مکمل طور پر صفایا ہو گیا. اب یہ آپس کی جنگ نے، کوفیوں کی لیڈرشپ کے اختلاف نے کوفہ کے طاقت کو نابود کر دیا. کوفہ 18,000 لشکر اس لیڈرشپ نے ضائع کر دیا. اور حضرت مسلم کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے 18,000، انہوں نے زور سے لے کر عصر کے درمیان سارا میدان خالی کر دیا. 2 لیڈر تھے یہ قبائل، وہ اپنے اپنے لوگوں کو لے کر نکل گئے اپنی کشمکش کی وجہ سے، اور حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ دیا. جو چند ایک باقی رہ گئے انہیں عورتیں لے گئی میدان سے باہر. یہ آئینہ ہے عزیز من، یہ کوفہ ہے، اسی کو کوفہ کہتے ہیں. آپ اپنا زمانہ، اپنا دور دیکھو تشیع کا. عراق کے اندر تشیع، بحرین کے اندر تشیع، آذربائیجان کے اندر تشیع، ایران کے اندر تشیع، پاکستان کے اندر تشیع. کس چیز کی مار کھا رہا ہے؟ کیا چیز کمزور کر رہی ہے؟ اور یہ جو آج کی کربلا برپا ہوئی، اور آج کی کربلا میں آج کے رہبر نے اپنے امام حسین کی سیرت پر چل کر، ان کے نقش قدم پر چل کر جان دے دی، یہ ایک منظر ہے. اور ایک منظر دوسرا ہے جو لیڈرشپ یا خواتین یا دیگر عناصر کی وجہ سے تشیع کے اندر تفرقہ، تشیع کے اندر دوریاں، تشیع کے اندر تشویش، تشیع کے اندر پراکندگی. یہ جن پہ بھروسہ تھا، کہتے ہیں نا جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. جن پہ بھروسہ تھا انہوں نے ہی دھوکہ دے دیا. ان پر تو بھروسہ کیا گیا، اس لیڈرشپ پر، ان کے خطوط پر. خطوط عوام نے نہیں لکھے تھے، لیڈرشپ نے لکھے تھے. یہ خط امام حسین علیہ السلام کو پہنچے، ان کے وعدوں پر، ان کے عہد پر، ان کے اظہار پر بھروسہ کر کے امام نے سفیر بھیجا اور پھر خود روانہ ہوئے. لیکن یہ لیڈرشپ جب دین کا نام استعمال کرے لیکن امام کی پیروی نہ کرے، دین کے لیے قیام نہ کرے، اس صورت میں یہی قوم کی نابودی اور کمزوری کا باعث بن جاتی ہے. کوفہ کے اندر کوفیوں کے جو امام کے ساتھی تھے، ان کو بنو امیہ نے اتنا کمزور نہیں کیا جتنا اپنی لیڈرشپ نے کمزور کیا. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، میری بات پہ بھروسہ نہ کریں، آپ پڑھیں، تاریخ اٹھائیں، تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ کوفی اکٹھے کیسے ہوئے، کوفی منتشر کیسے ہوئے. اکٹھے ہوئے کب سے اکٹھے ہوئے؟ یہ رجب سے اکٹھا ہونا شروع ہوئے. رجب 60 ہجری سے 26 رجب ظاہراً یا 25 رجب کو امام حسین علیہ السلام کو طلب کیا گیا اور وہاں سے یزید کی حکومت کا اعلان ہوا. ادھر کوفہ میں جب خبر پہنچی تو کوفیوں نے انکار کر دیا یزید کی خلافت اور حکومت کا، اور امام علیہ السلام نے مدینہ میں انکار کر دیا. رجب سے یہ ماجرا شروع ہوا. کوفہ نے رجب سے ہی یزید کی مخالفت شروع کر دی. رجب میں یہ تخت پہ بیٹھا، اور پھر شعبان گزرا، پھر رمضان گزرا، پھر شوال گزرا، پھر ذی-القعدہ گزرا، ذی الحجہ گزرا. یہ مہینے کوفہ کے اندر یہ سارے کوفی انقلابی، تیار، آمادہ، بنو امیہ کے خلاف پرجوش، اور بنو امیہ کے حاکم کو کوفہ سے بے دخل کر دیا تھا انہوں نے، اور اس سے حکومت عملاً لے لی تھی انہوں نے. اتنے آمادہ لوگ تھے یہ کوفی. لیکن یہی کوفی جو اکٹھے ہوئے، تیار ہوئے، جب وقت آیا منتشر ہو گئے، الگ ہو گئے، دڑوں میں بٹ گئے، میدان چھوڑ گئے. کون باعث بنا؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے. یہ چند مہینوں کی محنت، یہ 18,000 کا لشکر یہ 4 مہینوں کی محنت سے بنا، جو آدھے دن میں ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا. آدھے دن میں زور کے وقت اکٹھے ہوئے اور عصر کے وقت منتشر ہو گئے. سب سے بڑی تقسیم اس لیڈرشپ نے کی، اور باقی ماندہ عورتوں نے کر دی. پھر کچھ خوف نے اثر ڈالا، کچھ لالچ و طمع نے اثر ڈالا، اور کچھ پھر عبید اللہ نے اپنی روب و وحشت اور بربریت سے حضرت مسلم سے لوگوں کو دور کر دیا. اب یہ مسلم تنہا ہے. ہانی ابن عروہ کو پہلے شہید کر دیا. حضرت مسلم نے تنہا ہونے کے باوجود جھکے نہیں، تسلیم نہیں ہوئے، تنہا تھے. وہ ماجرا آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضرت مسلم جب تنہا ہوئے تو حضرت مسلم نے کوفہ کی گلیوں میں، سارے دروازے بند ہیں کوفہ میں، اب کوئی آشنا واقف نہیں ہے، باہر نہیں آتا، سناٹا ہے، رات کی تاریکی ہے. اور اس رات کی تاریکی میں حضرت مسلم ایک گھر کے سامنے جا کر
بیٹھ گئے وہاں، خستہ ہیں، تھکے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ آپ اس کمانڈر کا حال دیکھ لیں کہ جس کمانڈر کے ساتھ چند گھنٹے پہلے 18,000 کی مسلح فوج ہو اور چند گھنٹے کے بعد وہ بالکل اکیلا رہ جائے اور کوئی اس کو سلام کرنے والا بھی نہ ہو، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے ذہن کی، اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ حضرت مسلم اس تنہائی میں، اس اضطراب میں، پریشانی میں، ایک گھر کے سامنے جگہ تھی بنی ہوئی، وہاں بیٹھ گئے، آرام کے لیے بیٹھ گئے، اور پتہ بھی نہیں ہے کہ اب کدھر جائیں۔ ذرا ہر در بند ہے، لیڈروں کا در بند ہے۔ لیڈر اس وقت کوفہ میں ہی تھے، یہ لیڈرشپ کوفہ میں تھے، یہ 18,000 کوفہ میں ہی تھے، یہ اسی محلے میں تھے جس محلے میں امام حسین کے سفیر تنہا بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ گھر سارے انہی کے تھے، انہی گھروں کے اندر موجود تھے۔ اور ایک خاتون، چونکہ کوفہ کے حالات، اسے پتہ چل گیا کہ بہت حالات سخت ہیں، مشکلات ہیں، کوفہ کی حکومت کے خلاف لوگوں نے قیام کیا ہے، اور پھر تو ایک خاتون ہے، اس کا بیٹا ظاہراً یا شوہر اس کا وہ گھر میں نہیں آیا، دیر ہو گئی، تو وہ پریشانی میں بار بار دروازہ کھول کے دیکھتی تھی کہ اس کا بیٹا آیا ہے یا نہیں آیا۔ چند دفعہ اس نے مسلسل دروازہ کھولا تو دیکھا ایک شخص مسافر بیٹھا ہوا ہے اس کے گھر کے باہر۔ چند دفعہ تو اس نے کچھ نہیں کہا، پھر کھولتی، پھر دیکھتا بیٹھا ہوا ہے، تو آخرکار اس نے آ کے کہا کہ اے مسافر اجنبی، تو جو بھی ہے مہربانی کر یہاں نہ بیٹھ، کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں اکیلی عورت ہوں، میرے گھر میں مرد نہیں ہے، تو آپ مہربانی کر جہاں جانا ہے چلا جا، تو یہاں نہ بیٹھ۔ لیکن حضرت مسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، سر جھکایا ہوا، تلوار کے قبضے پر سر رکھا ہوا بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر تقاضا کرتی ہے، پھر حضرت مسلم جواب نہیں دیتے، گویا 3 دفعہ یہ ماجرا تکرار ہوتا ہے۔ تو تیسری دفعہ حضرت مسلم نے اسے کہا کہ پانی دے سکتی ہو مجھے، پانی پلا سکتی ہو؟ وہ جلدی گئی، جا کے پانی لے آئے، حضرت مسلم نے پانی پیا۔ پانی پی کے پھر بھی حضرت مسلم بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اس نے دروازہ کھول کے دیکھا تو کہنے لگی اب تو پانی بھی پی لیا ہے، اب تو چلے جائیں۔ اس وقت حضرت مسلم نے کہا کہ کہاں جاؤں؟ یہ تو کہتی ہو چلا جا، لیکن یہ بتاؤ کہاں جاؤں میں؟ تو کہتی ہے آپ کوفہ کے رہنے والے نہیں ہیں؟ حضرت مسلم نے کہا نہیں، میں کوفہ کے رہنے والا نہیں۔ کہا کہاں سے ہو؟ حضرت مسلم نے فرمایا میں مدینے سے ہوں۔ کوفہ میں کیوں آئے ہو؟ وہ کون تم؟ مدینہ میں کس سے تعلق ہے؟ حضرت مسلم نے بتایا کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں امام حسین کا سفیر ہوں، میں ان کا نمائندہ ہوں، آپ لوگوں نے خط لکھے، انہوں نے مجھے بھیجا کہ آپ کی بیعت لوں، میں وہی مسلم ہوں۔ جانتی تھی، نام سے جانتی تھی، چہرے سے تاریکی کی وجہ سے نہیں پہچان سکی، لیکن جو ہی تعارف ہوا تو فوراً معذرت کرنے لگی، معافی مانگنے لگی، اور پھر اس کے بعد دروازہ کھولا اور کہا کہ میرے گھر میں آ جائیں۔ اندر آ کے کمرے میں پناہ دی، اہتمام کیا۔ اس خاتون کو پتہ تھا کہ میرا بیٹا بھی انعام کی خاطر حضرت مسلم کی تلاش میں ہے، تو کوشش کی اس نے کہ حضرت مسلم کی موجودگی کی خبر اس کو نہ ملے۔ دیر وقت رات سے یہ واپس آیا اور گھر میں آیا، اس نے اپنی والدہ کا اضطراب دیکھا، اور اس اضطراب سے کہ بار بار اس کمرے کی طرف جاتی ہیں تو اسے شک ہوا، اور جا کر اس نے اس کمرے کا دروازہ کھولا اور اس میں حضرت مسلم کو پایا۔ فوراً دوڑتا ہوا گیا، جا کے عبید اللہ کو اطلاع کی کہ جس کی تلاش میں تھے اور جس کے لیے انعام تھا وہ ہمارے گھر میں ہے، تو مجھے انعام دو۔ عبید اللہ نے ایک مسلح دستہ بھیجا کہ آپ جاؤ پکڑ کے لے آؤ۔ حضرت مسلم جب اطلاع ملی کہ یہ اسیر کرنے آئے ہیں تو حضرت مسلم نے تلوار نکالی اور مقابلہ شروع کیا۔ گھر کے اندر تھے اور یہ کہہ رہے تھے تسلیم ہو، انہوں نے تسلیم ہونے سے انکار کیا۔ انہوں نے دھمکی دی، اس خاتون کو بھی کہا کہ اگر حضرت مسلم کو باہر نہیں نکالو گی ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ یہ جملہ سننا تھا۔ حضرت مسلم نے اس خاتون کو دروازے کے پیچھے سے ہٹایا اور فوراً دروازہ کھول کے باہر آ گئے۔ اس خاتون نے تقاضا کیا، یہ بے رحم ہے، یہ آپ کو مار دیں گے، آپ باہر نہ جائیں۔ لیکن حضرت مسلم کو گویا مدینہ یاد آ گیا کہ اے خاتون، تو نہیں جانتی اس قوم کو، میں جانتا ہوں۔ ہمیں معلوم ہے جب یہ گھر پہ دروازے پہ آ کے گھر جلانے کی دھمکی دیتے ہیں تو یہ جلا بھی دیتے ہیں۔ تیرا دروازہ تو ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ انہوں نے اس بی بی کا دروازہ جلا دیا جس پر جبریل آ کر سلام کر کے اجازت لیتا تھا اندر آنے کی۔ تو نہیں جانتی اس قوم کو، اور پھر اگر تو دروازے کے پیچھے کھڑی رہی، دروازے کو آگ لگے گی، یہ دروازہ جلا دیں گے، گرا دیں گے، اے بی بی تو بھی زخمی ہو جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے خاتون جنت کو انہوں نے اسی طرح دروازے کے پیچھے، جلتے دروازے کے پیچھے جلایا ہے، زخمی کیا ہے۔
جب بی بی جلتے دروازے کے پیچھے فرما رہی تھی میں علی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی، جب تک زہرا زندہ ہے کوئی ہاتھ ناپاک علی تک نہیں پہنچ سکتا، تو انہوں نے دروازہ جلنے کا بھی انتظار نہیں کیا، ٹھوکر سے دروازہ گرا دیا۔ دروازے کا گرنا تھا، یہ اندر داخل ہوئے اور بی بی کی ندا آئی، یا فضا الیہ الیہ، یا فضا، فضا آئیو جلدی آئیو۔ زہرا زخمی ہو گئی ہیں، محسن شہید ہو گئے ہیں، جناب فضا آتی ہیں، آ کر بی بی کو سہارا دیتی ہیں، تو بی بی تقاضا کرتی ہیں فضا میں زخمی ہو گئی ہوں، دروازے کی کیل میرے پہلو میں لگ گئی ہے، میرے شکم میں موجود محسن شہید ہو گئے ہیں، لیکن فضا علی مظلوم کو نہ بتانا کہ زہرا زخمی ہو گئی ہیں۔ اس وقت علی کا کوئی محافظ نہیں ہے سوائے زہرا کے، اور اگر علی کو یہ خبر مل جائے کہ ایک بی بی تھی میرے دفاع میں وہ بھی زخمی ہو گئی، علی کا تنہائی کا احساس بڑھ جائے گا۔ حضرت مسلم نے اس بی بی کو یاد دلایا، بی بی دروازہ جلا دیتے ہیں، دروازہ گرا دیتے ہیں، بیویوں کو دروازے کے پیچھے زخمی کر دیتے ہیں، پھر گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں، ہر حرمت پائمال کر دیتے ہیں۔ بی بی زہرا کا در جل سکتا ہے، تیرا در بھی جلے گا، میں نہیں چاہتا۔ وہ ہمارا اپنا در تھا، وہ ہمارے بابا کا در تھا، وہ ہمارے جد کا در تھا، وہ ہماری جدہ کا دروازہ تھا۔ اگر وہ دروازہ ہماری جدہ کا گر گیا، وہ ہماری قیمت تھی دین کی خدمت کے لیے، لیکن میں نہیں چاہتا ہماری خاطر کسی کوفہ کی خاتون کا دروازہ جل جائے۔ مسلم باہر آ جاتے ہیں، آ کر مقابلہ کرتے ہیں، یہ لشکر ہے، یہ دستہ ہے، وہ تنہا ہے، وہ خستہ بھی ہیں، وہ پیاسے بھی ہیں، لیکن یہ حضرت مسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اے کاش یہ لیڈرشپ کوفہ میں خیانت نہ کرتی، خیانت نہ کرتی۔ اگر یہ کھڑے رہتے، مسلم تنہا عروہ، ہانی ابن عروہ کو بھی آزاد کرا لیتے اور عبید اللہ ابن زیاد کو بھی واصل جہنم کر لیتے، اور یہ مسلم کی نبرد نے ثابت کر دیا۔ طوعہ کے گھر کے سامنے آخرکار انہیں فریب دینا پڑا، جھوٹ بولنا پڑا، اور کہا کہ مسلم اگر آپ تسلیم ہو جاؤ ہم امان دیں گے آپ کو، اور جو چاہتے ہو وہ بھی پورا کریں گے۔ حضرت مسلم جان کی خاطر نہیں، بلکہ جو عہد تھا، جو کچھ نبھانا تھا، اس کی خاطر حضرت مسلم نے ان کی بات مان لی کہ اگر امان دو اور جو میری شرائطیں پوری کرو میں تسلیم ہوتا ہوں۔ انہوں نے حضرت مسلم کو پکڑا، دربار میں لے گئے، دربار میں لے جا کر جو بے حرمتی کی، جو تشدد کیا، ظالمانہ سلوک کیا، دانت شہید کر دیے، پانی پینے نہیں دیا، دشنام دی، ہر کام کیا جو ہو سکتا تھا، لیکن یہ سب کچھ حضرت مسلم تحمل کرتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ پھر جب انہوں نے حکم دیا کہ حضرت مسلم کو دارالامارہ کی چھت سے جا کر سر قلم کر دیا جائے اور جسد گرا دیا جائے، اس وقت حضرت مسلم نے کہا کہ اس سے پہلے اگر میری ایک وصیت ہے، کوئی ایسا شخص ڈھونڈو جو میری وصیت سن لے، پھر اس کے بعد مجھے شہید کر دو۔ وصیت کیا تھی؟ حضرت مسلم نے کہا، یہی عمر سعد لعین یہ وہاں کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں بنتا ہوں آپ کا وصی، جو پیغام آپ دینا چاہتے ہیں میں پہنچاؤں گا۔ حضرت مسلم نے فرمایا کہ تھوڑا سا قرض ہے میرے اوپر، جب میں آیا تھا تو میں نے کچھ قرض اٹھایا خرچوں کے لیے، یہ میری تلوار اور زرہ بیچ کے قرض ادا کر دینا، اور ایک وصیت یہ ہے کہ میری طرف سے مولا حسین کو جا کر کہہ دینا کہ کوفہ نہیں آنا۔ میں نے مولا حسین کو خط لکھ دیا تھا، مولا کوفی تیار ہیں، بیعت کر لی ہے، اب آپ آ جائیے، آپ جا کر میری طرف سے کہہ دینا مولا کوفہ نہیں آنا۔ چونکہ میں نے خط میں جب لکھ دیا تھا آ جانا، تو امام حسین نے جواب دیا تھا، میں بیبیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، آل زہرا و علی کے ساتھ کوفہ آ رہا ہوں، خدا را امام کو بتا دو بی بی زینب کو لے کر کوفہ میں نہ آنا، بی بی رقیہ کو لے کر کوفہ میں نہ آنا، بی بی سکینہ کو لے کر کوفہ میں نہ آنا، فاطمہ صغرا کو لے کر کوفہ میں نہ آنا۔ کوفیوں نے عہد بدل دیا ہے۔ اس نے وصیت تو لے لی، بعد میں روایت میں ہے کہ ایک مقام پر اس نے حضرت مسلم کی وصیت بتائی امام حسین علیہ السلام کو، جب عبید اللہ، جب عمر سعد کی ملاقات ہوئی اس نے یہ پیغام دے دیا، بعض روایات میں نقل کیا جاتا ہے کربلا میں آ کر، اور پھر اس کے بعد حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا، دارالامارہ کی چھت پر جا کر سر قلم کیا گیا، جسد گلی میں گرایا گیا۔ اور جس طرح ان دو راویوں نے امام حسین علیہ السلام کو بتایا کہ حضرت مسلم اور حضرت ہانی کو پاؤں سے پکڑ کر کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے، اور یہ کوفی دیکھ رہے تھے، یہ لیڈرشپ دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے سفیر امام کی لاش کی بے حرمتی ہو رہی تھی، اور جب امام کو اطلاع ملی شہادت حضرت مسلم وہانی کی، تو امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر اس کے بعد اولاد عقیل حضرت مسلم کے بیٹوں اور بھائیوں کو کہا کہ آپ نے اپنا قرض ادا کر دیا ہے،
آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، آپ کے خاندان کی قربانی ہو گئی ہے، آپ چاہو تو یہاں سے واپس جا سکتے ہو۔ اس وقت حضرت مسلم کے بھائیوں نے کھڑے ہو کر اور کہا کہ اللہ کی قسم ہم واپس نہیں جائیں گے، یا بھائی کی طرح جان دے دیں گے یا بھائی کا انتقام لیں گے۔ اور آخر میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مسلم کی بیٹی کو پوچھا کہ مسلم کی بیٹی کہاں ہے؟ تو بی بی زینب نے فرمایا اس خیمے کے اندر ہے۔ امام علیہ السلام اس خیمے میں تشریف لے گئے، حضرت مسلم کی بیٹی کو لے کر اپنی آغوش میں بٹھایا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ 13 سال کی عمر بتائی جاتی ہے حضرت مسلم کی بیٹی صاحبزادی کی عمر 13 سال شہزادی کی تھی، اور حضرت امام حسین نے جب بی بی کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو نگاہیں اٹھا کے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ مولا آج تو ہاتھ پھیرنے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے، ایسے ہاتھ تو یتیموں کے سروں پہ پھیرے جاتے ہیں، جو آپ ہمارے سر پہ پھیر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کے آنسو آئے، بی بی کو گلے سے لگا لیا، کہا بیٹی تو یتیم ہو گئی ہے، تیرے بابا شہید ہو گئے ہیں، لیکن بی بی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، چونکہ ابھی حسین موجود ہیں، اب حسین تیرے بابا ہیں، اب زینب تیری ماں ہیں، اب میرے بچے تیرے بہن بھائی ہیں، بی بی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا۔ اور جب تک امام حسین کربلا میں رہے سب سے زیادہ دھیان حضرت مسلم کی اولاد کا تھا، حضرت مسلم کی اولاد کا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس بی بی کو اس وقت یتیمی کا احساس ہوا جب عصر کربلا میں خبر آئی قد قتل الحسین، اس وقت بی بی کو یتیمی کا احساس ہوا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔